بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل وألہمنا بفیض فضلک رشدنا یا رب العالمین۔ الحمدللہ پچھلی مرتبہ ہم تھوڑا استطاعت پر بات کیے تھے اور وہی تقدیر سے متعلق مباحث تھے کچھ، اس پر ہم نظر ڈالے تھے۔ آج انشاءاللہ آگے بڑھتے ہوئے امام طحاوی فرماتے ہیں، قال المصنف رحمہ اللہ تعالی ونفعنا بعلومہ فی الدارین آمین۔ وفی دعاء الاحیاء وصدقاتہم منفعۃ للاموات، کہ ہم جو حضرات گزر چکے ہیں، جو وصال کر گئے ہیں، ان کی طرف سے جو ہم حضرات جو ابھی زندہ ہیں، باحیات ہیں، ہم جو ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں یا ہم ان کی طرف سے صدقہ جاریہ جو بھی ہم کوشش کرتے ہیں ہماری طرف سے کہ ان کو اس کا ثواب پہنچ جائے، تو یہ حقیقت ہے، یہ ان کو پہنچتا ہے، ان کو اس سے نفع پہنچتا ہے، فرما رہے امام طحاوی۔ تو یہاں پر رد کیا جا رہا ہے معتزلہ کا۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ دعا مرنے کے بعد کوئی انسان کو دعا سے کوئی نفع نہیں پہنچتا، کیونکہ ان کا جو عقیدہ ہے تقدیر کے متعلق کہ بندہ خود اپنا عمل کرنے والا ہے، بندہ خود فاعل حقیقی ہے، وہ کہتے ہیں ان کا جو غلط عقیدہ ہے، گمراہ عقیدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ فاعل حقیقی بندہ خود ہوتا ہے، جو کہ بالکل باطل عقیدہ ہے، اور جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ پر فرض ہے کہ وہ لوگوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں اس پر وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ثواب دے، یہ فرض ہے اللہ پر، یہ وہ کہتے ہیں۔ اور یہ وہ کہتے ہیں کہ بندہ اگر گناہ کرے تو پھر اللہ پر فرض ہے کہ بندے کو اس گناہ کی سزا بھی دے۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، جس کے ساتھ جو معاملہ فرمائے وہ اس کی مرضی، اس کی مشیت۔ تو اس لیے ہم جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہے تو دعا قبول فرما لے ان کے حق میں، نہ چاہے تو نہ فرمائے۔ تو اس لیے امام طحاوی یہاں فرما رہے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ کہ دعا اور صدقات تو ہم دیتے ہیں، اس میں فائدہ پہنچتا ہے اموات کو ہماری طرف سے، ٹھیک۔ تو اب اس میں یہ ایک اجمالی بات ہے، ٹھیک، ایک جنرل عمومی بات فرما رہے ہیں۔ تو اب اس میں آج ہم جو فاتحہ پڑھ کر یا قرآن خوانی کر کر ہم جو ثواب پہنچاتے ہیں، وہ اس مسئلے سے استنباط کیا گیا ہے۔ اس میں تھوڑا سا آپ دیکھیں گے کہ قرآن علماء میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے کہ قرآن پڑھ کر کسی کو کیا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو امام شافعی کی یہ رائے ہے۔ حنفی اور حنبلیہ، میں پہلے عرض کر دوں، حنفی اور حنبلیہ کہتے ہیں قدیم اور آج بھی کہ قرآن پڑھ کر اس کا ثواب اگر آپ کسی کو ہدیہ کریں گے تو وہ ان کو پہنچے گا۔ امام شافعی اور امام مالک وہ فرماتے ہیں کہ ثواب نہیں پہنچتا۔ مطلب یہاں پر جائز انس کی بات نہیں ہو رہی کہ یہ کرنے سے آپ حرام ہے، بدعت ہے، یہ بات نہیں ہو رہی، یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کیا ثواب پہنچتا ہے، قرآن پڑھ کر کسی کو کیا پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو قدیم علماء میں امام شافعی، امام مالک کہتے تھے کہ یہ نہیں پہنچتا۔ حنفی اور حنبلیہ کہتے ہیں کہ ثواب پہنچتا ہے قرآن خوانی کا۔ لیکن بعد میں متأخرین، یعنی جو بعد کے جو شوافع ہیں اور بعد کے جو مالکیہ ہیں، وہ بھی اپنا فتویٰ بدل دیے اور حنفیہ حنبلیہ کے مطابق ان کا فتویٰ ہو گیا کہ ثواب قرآن خوانی کا بھی پہنچتا ہے اموات کو، ٹھیک۔ اب وہ ہمارے سلفی حضرات تھوڑا سا اس مسئلے میں تشدد دکھاتے ہیں اور تھوڑا سا مبالغہ کر کر کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، بدعت ہے، جو کہ بالکل غلط بات ہے، ٹھیک۔ یہ ایک معنی میں سلفی حضرات کا کیا مسئلہ ہے، یہ متوجہ کی وجہ سے ہے،
मुतज़िलियों के वैसा थोड़ा सा समझ कभी कभार दिखता है आपको कि बिल्कुल थोड़ी मुशाबहत दिखती कि ये क्या करें, ये करना ये शिरक है, छोटी सी बात कर दी ये शिरक है। ये जो है ये एक एतजाल मुतज़िला की जो जहनीत है थोड़ी सी दिखती है, खवारिज की जहनीत भी है उनके अंदर थोड़ी सी, साथ ही साथ एतजाल की जहनीत भी थोड़ी नजर आती है उनके अंदर, क्योंकि उनके पास कवायद नहीं है, जवाबित नहीं है इस्तेमाल करने के। वो अपने हिसाब से जो समझ में आया अकल के मुताबिक कहते हैं कि ये गलत है ये सही है, इसीलिए क्योंकि वो अइम्मा की तकलीद नहीं करते ना, ये मसाइल पैदा होते हैं। मस्जिद में जो नौजवान बच्चे आ रहे हैं नमाज पढ़ने, जमात ठहरते वक्त उनके सर पर टोपी है, लंबे सर है, कोई साहब उनको टोपी दिए पहनने के लिए, बच्चा है मेरे पास 18 साल का बच्चा, उसको टोपी दिए पहनने के लिए, तो वो टोपी ले लेके सामने रख दिया, जमात ठहरी अकामत हो रही, मैंने कहा क्यों बगैर क्या बोला टोपी के बैद भी है, पहन लीजिए टोपी को। बच्चा बोला टोपी पहनना फर्ज नहीं है, इस तरह से बच्चे का जवाब था। तो फर्ज नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको करना हराम हो गया, मकरू। ये यही तो मसला है कि आदाब हम देखें हनाफी फिक्र में पढ़े, फर्ज होता टॉप, उसके बगैर करने से कुछ भी नहीं, फिर वाजिब है, सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत गैर मुअक्कदा है, फिर नवाफिल उसको हम मुस्तहब भी कहते हैं, मंदूब भी कहते हैं, अदब भी कहते हैं। ये करीना ये है आखिरी, आपको अगर हद दर्जे कोई चीज अपनी मुकम्मल तौर पर करना है कमाल के साथ, तो अदब का भी लिहाज रखना है। लेकिन अब वो हजरत कुछ अलग ही उनकी कैफियत हो गए, अल्लाह ताला उनको भी और हमको भी हिदायत अता फरमाए। खैर, तो हम अइम्मा की तक़लीद करते हैं। इमाम तहावी कोई छोटे इमाम नहीं है, आप फरमा रहे हैं तो फिर, और आप ये नहीं फरमा रहे कि मेरा अक़ीदा है, हम शुरू में पढ़े हैं इसका अक़ीदा है, शुरू में इमाम तहावी फरमाए थे कि जो मैं बयान कर रहा हूँ, मैं जो ये अक़ीदा बयान कर रहा हूँ, इसका नाम क्या है अक़ीदे का? मेरे ख्याल से मैं ये नहीं, तहाविया तो है, लेकिन इमाम तहावी क्या नाम रखे थे? हम आजकल पे कहते हैं कि तहावी अक़ीदा हम कहते, इसका नाम असल में है बयान सुन्ना, सुन्नत और जमात का बयान, ये इमाम तहावी इसका नाम रखे थे। तो ये शुरू में फरमाए थे कि जो मैं अक़ीदा में बयान कर रहा हूँ, ये अक़ीदा इमाम अबू हनीफा का है, इमाम अबू यूसुफ का है, इमाम मोहम्मद शैबानी का है, जो फुक़हा हैं हमारे दीन के, उनका अक़ीदा है। तो अगर कोई अक़ीदा तहाविया को बोले कि गलत है, तो आप सोचिए किसकी तरफ उंगली उठा रहे हैं, समझ में आ रहा था बात। ठीक, आगे बढ़ते। वल्लाहु यस्तजीबु दाअवात, और अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है। फिर से वही रद्द हो रहा मुतज़िला का कि दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह की मर्जी है, कबूल करना है करेगा, नहीं करना है नहीं करेगा, उस पर कोई चीज फर्ज नहीं है, फर्ज हम पर किया जाता है अलग तरफ से, अल्लाह पर कोई फर्ज नहीं है ना कोई वाजिब। वयक़ज़िल हाजात, और वो हाजात भी पूरे फरमाता है। वयमलिकु कुल्ल शै, और वो हर चीज का मालिक है, मालिक व मुख्तार है। वला यमलिकु शै, और कोई चीज उसकी मालिक नहीं है। ठीक, बिल्कुल सरीहतन रद्द हो रहा है मुतज़िला का कि वो कहते हैं कि अल्लाह पर फला चीज फर्ज हो जाती, ये वाजिब हो जाता। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह पर कोई फर्ज नहीं है, कोई उसका मालिक नहीं है, वो मालिक है हर शय का कायनात में। ला गिना अन्हु तरफ़त ऐन, उससे एक लम्हे भर के लिए भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं बेनियाज हूँ अल्लाह से। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह। हम हर वमन इस्तग़ना अनिल्लाहि तरफ़त ऐन फ़क़द कफ़र, और जो कोई भी ये अक़ीदा रखा कि लम्हे भर के लिए भी हो चाहे मैं अल्लाह ताला के का फ़कीर नहीं हूँ, अल्लाह का मोहताज नहीं हूँ, कोई अगर ये अक़ीदा रखे नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो फिर वो सरीहतन कुफ्र करेगा, काफिर है वो ऐसा सोचने वाला। हम ये देखें सूरह इखलास में अल्लाह समद की तशरीह में क्या मतलब है, अल्लाह ताला हर चीज से बेनियाज है, हम बेनियाज नहीं हो सकते, हम अल्लाह ताला के मोहताज हैं हर चीज में, हर चीज उसकी मोहताज है, अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है कोई भी चीज के लिए। वल्लाहु यग़ज़बु व यरज़ा ला कअहद मिनल वरा, और अल्लाह ताला गज़बनाक होता है, अल्लाह ताला राजी होता है, लेकिन उसका जो गज़बनाक होना है, उसका जो राजी होना है, ला कअहद मिनल वरा, कि मखलूक के
غضبناک ہونے یا مخلوق کے راضی ہونے کے جیسا نہیں ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ امام طحاوی فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے اپنی مخلوق سے، لیکن اس میں کوئی تشبیہ نہیں ہے. فرمانے یہاں پر جیسے کیونکہ ہم بھی، آپ اور میں، ہم بھی مخلوق بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑے غضبناک ہو گئے حضرت، یا ہم کہتے ہیں حضرت میں سے راضی ہو گئے. ہم یہ مخلوق کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں یہ الفاظ. لیکن فرق کیا ہے اللہ تعالیٰ میں کہ غضبناک ہونے میں اور راضی ہونے میں، اور مخلوق کے غضبناک اور راضی ہونے میں؟ تو ہم آپ کو یاد ہے کہ ہمارے اصول خمسہ کیا ہیں، 5 رول آف 5 جو پڑھے تھے، ہم پڑھے تھے کیا کیا پڑھے تھے بھائی ہم؟ الاول الاول آخر، الاحد، آخر لکھ دیں. اور کچھ یہ ہے، یہ قدیم ہے، یہ قدیم ہے، باقی ہے. اور کیا رہا؟ الصمد یا القیوم، الصمد یا القیوم بولے تھے ہم. ٹھیک، قیوم لے لئیے فی الحال کے لیے، صمد بھی لے سکتے ہیں، مسئلہ نہیں. الاول کیا مطلب؟ یعنی کوئی اس کی ابتدا نہیں ہے، قدم نہیں بولتے اس کو. الآخر کوئی انتہا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو بقا بھی بولتے ہیں. قدم یعنی کوئی قدیم جو ہوتا ہے اس کی، اور یہ بقا جو باقی ہوتا ہے وہ اس کی بقا. الاحد وہ ایک منفرد ہے، ہم بات کیے تھے صفات میں، ذات میں اور افعال میں بات کیے تھے. الخالق ہاں وہ کریٹر ہے، وہ کریٹڈ نہیں ہے، وہ مخلوق نہیں ہے. تو انکریٹڈ کریٹر بھی ہے، لیکن اصل یہاں پہ بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ انکریٹڈ ہے. اور القیوم ہمیشہ رہنے والا زندہ. ہاں تو یہاں پر ہم کہے تھے کہ تغیر سے پاک، تغیر سے، ہاں ناٹ سبجیکٹ ٹو چینج، ناٹ سبجیکٹ ٹو چینج. تو امام طحاوی جو یہ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کا غضبناک ہونا اور راضی ہونا مخلوق کے غضبناک اور راضی ہونے کے جیسا ہرگز نہیں ہے. کیوں؟ تو یہاں پر اس پر غور کرنا ہے ہم کو. القیوم، اور یہ دکھ رہا نا کلیئر بورڈ پہ، برابر دکھ رہا نا بورڈ پہ؟ ٹھیک. تو القیوم اور الصمد، اب اس پر غور کریے کہ ہم تغیر سے پاک ہے، تغیر، تبدل، ہر قسم کے چینج سے پاک، ناٹ سبجیکٹ ٹو چینج. تو یہاں پر جب کوئی انسان غصہ ہوتا ہے یا وہ راضی ہوتا ہے تو کیا ہوتا اس کے ساتھ؟ کوئی انسان ہوتا ہے، کوئی مخلوق جب غصے میں آتا، کوئی غضبناک ہوتا تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی جو آپ کے ذہن میں آ رہا. ہاں اس کے چہرے پہ آپ دیکھ سکتے ہو علامات، اور جی ہاں خون کے دوران بھی تیز ہو جاتا، وہ بایولوجیکل جو بھی ہوتا. اصل کیا بات پر یہاں پر توجہ دیں، تغیر ہوتا. مخلوق جب غضبناک ہوتی یا راضی ہوتی، ہاں سرور نظر آتا سامنے، تو وہاں پر کیا ہو رہا؟ تغیر ہو رہا. تو ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے. یہ کیونکہ ہم عقیدہ ڈیٹیل سے نہیں پڑھتے ایسا، تو ہم سوچتے کہ وہ ویسے ہی ایک خیال ہم نے ہمارے تصور ویسے ہی رہتا کہ مخلوق کیسا غصے میں آتی، اللہ ویسے غصے میں آتا. لیکن امام طحاوی یہاں پر صریحتاً فرمانے کہ ویسا
تشبیہ اور تمثیل ہرگز مخلوق اور خالق میں نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر ہم کیسے سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب غضبناک ہوتا ہے تو پھر آخر اس کا مطلب ہے کیا؟ تو ہم کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں ہمارے، کہ جب اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ قدیم ہے نا، قدیم ہے، باقی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہنے والا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہونے کے ناطے جو وہ ارادہ فرمایا، یہ جو 5 رولز ہیں ہمارے، یہ اللہ کی ذات کے متعلق بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور اس کے صفات کے متعلق بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے. تو جب ہم کہیں اللہ تعالیٰ کا ارادہ، تو ارادہ کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ قدیم ہے، باقی ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے. تو اللہ کا ارادہ ہم جب بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے ناراض ہے یا راضی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تغیر ہوا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ازل سے اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا اس کے ساتھ وہ معاملہ کرنے کا، چاہے وہ راضی ہونے کا معاملہ ہو. یعنی راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ فرمایا، دونوں، ایک ہے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور ایک ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہے. ایگزامپل، اللہ تعالیٰ راضی ہے کا مطلب یہ ہے کہ ازل سے اللہ نے ارادہ فرمایا اس بندے کو ثواب اور اجر عطا فرمانے کا. ٹھیک، کوئی تغیر نہیں ہے اس میں، ازل سے وہی فیصلہ تھا. تقدیر کا بیان ہم پڑھ چکے. اب دیکھیے ہر چیز میں تقدیر کہیں نہ کہیں سے آ جاتی، کہیں نہ کہیں سے تقدیر آ جاتی. ویسے ہی اللہ تعالیٰ ناراض ہے کسی سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ازل سے اس کا ارادہ ہے، الارادہ سے صفت ہے، وہ اس کا ارادہ ہے کہ وہ بندے کو اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ہے. ازل سے یہ ارادہ ہے اللہ کا. اس کا مطلب یہ ہے. سنا کرتے ہیں کہ صحابہ رسول کو اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی چن لیا تھا جو کہ ثابت، اور ان کے لیے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا بھی جو مقدار سنایا. تو پھر تقدیر کے معاملات آ جانے. تقدیر سمجھنا ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے. ہم کوشش کیے تھے کچھ مکمل طور پر وہ نہیں سمجھ سکتے. امام طحاوی فرمائے نا، سر میں صلی اللہ فرمائے کہ تقدیر ایک راز ہے، اور فرمایا کہ کسی کو نہیں پتا سوا اللہ، جس کو وہ بتایا، کچھ حصہ دیا اس میں سے، اسی کو پتا ہے. ٹھیک، چلیے. تو میرے خیال سے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کوئی اگر کبھی ایسے کچھ عبارتوں سے گزرے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہے، تو اس کے ذہن میں تصور، ایک مخلوق کا تصور نہیں آنا چاہیے، تغیر والا تصور، بلکہ تصور کیا آنا چاہیے کہ اللہ کا ارادہ تھا کہ وہ ازل سے وہ بندے کو ثواب دینے والا ہے، ثواب عطا فرمانے والا ہے، یا وہ بندے کے ساتھ عذاب کا معاملہ فرمانے والا ہے. یہ ہے اس کا مطلب. ٹھیک، تو یہاں پر یہ ہو گیا. پھر آگے صحابہ اور خلفاء کے متعلق. السلام علیکم، تشریف لگی. جی، ابلیس سے جو اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، جی، ابلیس کا جو معاملہ ہوا، پھر اس کو دھتکار دیا گیا، غالباً اس میں بھی یہی معاملہ شامل ہے. وہی ہے ارادہ، اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مشیت شامل ہے اس میں. اب وہ کیوں ہوا، کیوں ایسا ہوا، اب یہ سوال تو ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہم کہیں گے کیوں ہوا تو پھر اس میں ایک غرض، ہم بات کیے تھے کہ غرض اللہ تعالیٰ کی غرض ہوتی کوئی چیز کی. غرض جب ہوتی جب آپ چیز کو پا نہیں سکتے، آپ کا ایک ہدف ہے، وہ ہدف پانے کے لیے آپ کچھ اس کے تجویز نکال کر جا رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں وہ پانے کے لیے. اللہ کو کیا پانے کی ضرورت؟ لیکن جب وہ بناتا ہے مخلوق کو تو مخلوق کے پھر مقاصد رکھتا ہے ساتھ. ایسے نہیں مانا تھا کہ تم بس جو کرنا ہے کر لو، نہیں، تمہارا مقصد ہے زندگی کا، اس کے تحت تم کو پتا کیا گیا. تو وہ یہ اشاعرہ ماتحید عقیدہ ہے. حنابلہ اتنا اندر تو نہیں جاتے، وہ خاموش رہو بولتے، زیادہ بات مت کرنا، بس خاموش. ٹھیک، آگے اب یہ بحث آ رہی ہے صحابہ کرام اور خلفاء راشدین کے متعلق. وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُ.
इफरात बात करते हैं. वला नतबर्रअ मिन अहदिन मिनहुम व नुबग़िज़ु मन युबग़िज़ुहुम व बिग़ैरिल हक़्क़ि यज़कुरुहुम वला नज़कुरुहुम इल्ला बिख़ैर व हुब्बुहुम दीन व ईमान व इहसान व बुग़्ज़ुहुम कुफ़्र व निफ़ाक़ व तुग़यान. अब यहाँ पर थोड़े हमारे हैदराबाद के लोगों के वास्ते आ रहा है. इफरात और तफरीत है इसमें. जी, ये मैं लिमिट दूं, लिख लिए ना ये, तो यहाँ ऊपर लिख देता हूँ. अच्छा, हम अक्सर सुनते हैं बयानों में इफरात और तफरीत. क्या मतलब है इफरात? सुने नहीं सुने दो अल्फाज? मतलब क्या है दो अल्फाज? बहुत सुने. किसी चीज में ज्यादा बढ़ा देना और किसी में कम कर देना. तो क्या मतलब, कौन सा किसका मतलब क्या है? इफरात का माना ज्यादा कर देना. इफरात का माना किसी चीज को गुलू कर देना, मुबालगा, एग्जैजरेशन हो गया. तफरीत यानी उसका एकदम दर्जे को कम करने की कोशिश करना है. हाँ. फजीलत को कम करने की कोशिश करना. जी हाँ, तफरीत, नेगलेक्ट बोल सकते हैं आप. और क्या बोल सकते हैं अंग्रेजी में? डिग्रेड. डिग्रेड बोलते हो फिर उसको गिरा के नीचे कर दे रहे, मतलब जितनी हक है उसका नहीं दे रहे हैं. इफरात क्या है? जिसका उसका हक है उससे ज्यादा दे रहे हैं, गुलू. तफरीत क्या है? जितना उसका हक है उससे कम दे रहे हैं. ठीक, डिग्रेड भी आ सकता है उसमें, लेकिन वो नीचे लेके चल जा रहे हैं. तो नेगलेक्ट में समझ रहा हूँ. और कोई वर्ड है तो लफ्ज़ तो हम देख सकते हैं. तो ये मुबालगा आ रही हो जा रही, बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहे. जैसा अंबिया को अगर आप बोले खुदा है तो वो इफरात है एक माना में. ठीक, वैसे ही आप बोलेंगे औलिया, औलिया तो कुछ भी नहीं, हमारे वैसे है, तो वो तफरीत है. हम वहां पर डिग्रेड नहीं कर रहे, लेकिन अनजाने में जो हक है उनका वो उनको नहीं दे रहे. ना वो ना खुदा है ना खुदा से जुदा है. समझ में आने के लिए मोटे दिमाग, क्योंकि हर वक्त अल्लाह की बारगाह में रहते हो. तो तावी फरमाते वनुहिब्बु अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब से मोहब्बत करते हैं. असहाब सहाबी की जमा है. तो यहाँ पर सवाल ये होता है कि सहाबी का डेफिनेशन क्या है? तो जब समझ में आएंगी ये बात. जी हाँ, जी हाँ. तो आप जो फरमाया अनस भाई फरमा रहे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में जो देखे, और आपका विसाल भी ईमान की हालत में हुआ, अगरचे के बीच में मुर्तद हुए होंगे, लेकिन ईमान पे खात्मा हुआ. ठीक है, इसमें भी इजाफा कर सकते हैं आप, और इजाफा कर सकते हैं जो देखे के बजाय मिले, क्योंकि फिर देखने से क्या होता, जो सहाबा नाबीना थे उनको फिर निकाल दिया वैसा. ठीक है, थोड़ा एक दकीक प्रेसाइज हम डेफिनेशन देखना चाह रहे हैं. तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान की हालत में मुलाकात किए और ईमान पर आपका खात्मा हुआ. ठीक है, इसमें ये बोला जाता है कि ये फुक़ाहा की एक अलग राय है सहाबा को मानने में, जो सोहबत पाए हो, और मुहद्दिसीन का अलग. तो ये जो जाविया हम बना लिए हैं, जिनका ईमान में हालत में देखे और जिनका इंतकाल ईमान, तो ये मुहद्दिसीन की राय है या ये फुक़ाहा का इसका मानना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले सवाल है, मुहद्दिसीन की राय है तो वो राय को क्या करना है बोल रहे हैं? मुहद्दिसीन क्यों बनाए वो राय? हदीस को कबूल करने के लिए. तो मुहद्दिसीन अगर उस राय की बिना पर हदीस कबूल करते हैं, अगर कोई कहे कि वो सहाबी का डेफिनेशन गलत है, तो हदीस फिर कबूल की जाएगी? तो फिर उठा के पटक देना हदीस को. प्रॉब्लम ये देखिए, हम यहाँ पर कोई जज्बाती बात नहीं कर रहे, उसूली बात कर रहे हैं. हम उसूली बात कर रहे हैं कि हमारा दीन किस पर मबनी है? कुरान सुन्नत. सुन्नत यानी हम मोटे मोटे अल्फाज में हदीस भी बोलते हैं. ठीक, सुन्नत के तरह से कई तारीफ है, लेकिन फिलहाल तो अगर हम हदीस को बाजू कर दिए तो हमारे दीन की एक मजदर, एक मर्जा, एक सोर्स, उसको आप कह रहे हैं कि उसमें शक है. शक है, वही हो रहा ना. वो जो भी हजरात कह रहे हैं सही है नहीं, है बात माकूल है नहीं है. अगर कोई कहे कि भाई फुला सहाबी से रिवायत लिए थे मुहद्दिसीन, वो सहाबी नहीं है डेफिनेशन के हिसाब से, वो उनका डेफिनेशन है मुहद्दिसीन का डेफिनेशन, तो उसका मतलब ये है कि वो हजरत बोल रहे हैं मुहद्दिसीन से गलती हुई. करेक्ट, सही है. और अगर मुहद्दिसीन से गलती हुई, इसका मतलब ये है कि फिर हदीस जो ली गई थी
صحیح حدیث صحیح نہیں ہے، کریکٹ، صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حدیث پھر ضعیف ہے یا ناقابل قبول ہے. تو جو بھی ہمارے عقیدے بنے ہیں وہ حدیثوں سے، جو کہ ماشاءاللہ رائج ہیں لوگوں میں، جی ہاں، تو پھر وہ تمام کے تمام ختم. ہمارا جو احکام ہے، فقہی احکام، کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں، صرف قرآن پر مبنی ہے فقہ؟ نہیں، حدیث سے بھی ہے. تو پھر آپ کہیں گے کہ شافعی فقہ تو گیا، حنفی فقہ بول سکتے، ٹھیک ہے بھائی، ہم الگ ہے تھوڑا سا، صرف حدیث پہ نہیں ہے، ہمارے پاس عمل متوارث بولتے ہیں، ہم انشاءاللہ دیکھیں. شافعی فقہ تو پورا کا گیا تقریباً گیا، حدیث پہ مبنی ہے. شافعی فقہ، حنبلی فقہ، اللہ حافظ. تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ 4 مذاہب میں سے 2 مذاہب آپ بول رہے ہیں آ جا کے اتنے سالوں کے بعد کہ یہ 2 مذاہب میں شک ہے. کون ہے آپ یہ بولنے والے؟ علماء امام. اچھا مثال کے طور پر آج ہمارے پاس اب یہ بات نکلی تو بولنا ضروری ہے. امام بخاری کی جو صحیح بخاری ہے، امام بخاری کوئی چھوٹے محدث تھے، دنیا بھر جانتی. جی ہاں، ہمارے کو ضرورت ہی نہیں ہے کوئی بات کرنے کی، تعارف کی ضرورت ہی نہیں ہے. امام بخاری کی صحیح بخاری کو کوئی اگر کچھ کہے آج تو ہم بولیں گے بھائی مسلم کتاب ہے، ٹھیک، بے شک قرآن کی درجے پر نہیں ہے، بالکل اللہ کا کلام الگ ہے، لیکن جس تدقیق اور جس تحقیق پر مبنی ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، ویسی کوئی اور کتاب نہیں ہے حدیث کی. لیکن آج ہم ایسا بول رہے ہیں، لیکن جب شروع میں یہ کتابیں کمپائل کی گئی تھی، جب دوسرے محدثین کا کام تھا یہ حدیث میں یہ ہے، فلاں ڈیفیکٹ ہے، علت ہے، ٹھیک. امام دارقطنی ہے، نام سنے ہیں آپ؟ امام دارقطنی امام بخاری کے کچھ سال بعد کے جب کے زمانے کے ہیں، جی ہاں، سنن دارقطنی. یہ بہت بڑے علل کے ایکسپرٹ ہیں. ایک علل بلکہ ایک ہاں علم العلل، حدیث میں ہاں چھپے ہوئے ڈیفیکٹس، حدیث میں ایک اپنا خود مستقل علم ہے. علل اتنا مشکل علم ہے، اس کے آپ شہسوار ہیں. تو آپ بخاری مسلم کے اندر بھی کچھ ایسے احادیث مبارکہ، اب یہ ایک اصول حدیث کی ڈسکشن شروع ہوگی، لیکن میں یہاں پہ عقیدے کی بات عرض کرنے والا ہوں. اس میں امام دارقطنی صحیح بخاری مسلم میں کچھ احادیث نکال کر ان پر کمنٹ کیے کہ مجھے اس میں کچھ گڑبڑ نظر آ رہی، اصول حدیث کے پرسپیکٹیوز، ٹھیک ہے، اس زاویے سے. کئی علماء جب خاموش ہو گئے، نہیں بول سکے، بعد میں یہ محدثین میں امام ابن حجر اسقلانی، یہ تو نام سب کو معلوم، فتح الباری میں شرح صحیح بخاری، فتح الباری کے مقدمے میں امام دارقطنی کا جواب دیا. آپ جو بول رہے ہیں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کوشش کیے، درست نہیں ہے. تو صحیح بخاری صحیح مسلم فرام اے پرسپیکٹو آف حدیث کی بات کر رہا ہوں میں. یہاں پر ہم حنفی شافعی کی بات نہیں کر رہے، ہم اوور آل حدیث کی بات کر رہے ہیں، اصول حدیث کے زاویے سے. وہ جو آپ فرمائے تھے اس کا بھی آپ جواب دے دیے. تو یہ مسلم ہے. اب امام فرما دیے والا آپ بولیں گے نہیں حدیث میں کچھ مسئلہ ہے. اگر ہوتا نا مسئلہ اب تک نکال دیتے تھے. امام دارقطنی اس لیے کوشش کیے تھے. ہمارے علماء ایسے نہیں جذبات سے کہ بھائی ختم، وہ حضرت لکھ دیے کتاب مسلم ہے الحمدللہ، نہیں حضرت ہے وہ، نہیں، محدثین ویسے نہیں تھے، اس لیے آپ لکھے. یہ کچھ مسئلے دکھ رہے مجھے دونوں کتابوں میں، کچھ 100 کے آس پاس، وہ بھی کتنا نمبر ہے، چھوٹا سا نمبر ہے، دونوں ملا کے 100، مسلم بخاری دونوں ملا کے کچھ 100 150 120 کچھ ہے. اتنے حدیث میں کچھ مجھے دکھ رہا ہے کلام، آ کے آپ ہی جواب دے دیے. پھر کب کے ہیں آپ کی وفات 852 ہے. آج کیا ہے بھائی 1400 میں. آج ہم اتنے سالوں میں کوئی کچھ بھی نہیں جواب دیا ابن حجر کا، نہ کوئی جواب دینے والا پیدا ہو سکتا. آپ تو بالکل مشکل ہے. پھر آپ آ کے کہتے ہیں کہ بھائی، تو یہ بات
غیر معقول ہے، سب سے پہلے غیر معقول ہے. ٹھیک، تو یہ میرے خیال سے تھوڑا بہت اصول حدیث پر بات ہوگی، لیکن ضروری بات تھی یہ سمجھنا. لوگ سمجھتے ہیں، ہمارے سلفی حضرات کے واسطے بھی بات عرض کر دوں، وہ سمجھتے ہیں بخاری مسلم پہ کوئی ٹپنی نہیں ہوئی، کوئی کمنٹ ہی نہیں کر سکتا، کرے امام خطنی کرے. لیکن پھر جواب بھی دیا گیا. ٹھیک، یہ علم ہے، یہاں پر علمی بات ہوتی، یہاں پہ جذبات سے نہیں بخاری لکھ دی ختم نہیں. ٹھیک، تو صحابی کا ڈیفینیشن ہمارے پاس مسلم ہے، فقہا کا ڈیفینیشن بھی وہی ہے صحابہ کا. ٹھیک ہے، کچھ اس میں ہلکا سا بول سکتے ہیں آپ کے فقہا، کیونکہ اب جیسا ابو حنیفہ ہے رضی اللہ عنہ، حنفیاں بولتے شروع کے کہ وہ فقیہ نہیں تھے بولتے، لیکن بعد کے حنفی کیا کریں، مان لیے اس بات، نہیں وہ فقیہ تھے، ان کی حدیث بھی فقہا میں سے تھے صحابہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شروع کے حنفیہ کہتے ہیں کہ آپ فقیہ نہیں، اس لیے آپ کے ہم نہیں لیتے حدیث. لیکن بعد کے فقہا حنفیہ وہ کہتے ہیں نہیں آپ فقیہ تھے تو ہم آپ کی بھی لیتے. جی ہاں وہ تو ہے، لیکن حنفیہ اب اس لیے دیکھیں گے آپ صحیح بخاری صحیح مسلم میں اکثر حنفی فقہ کے خلاف ہے جو بھی ہے حکم ہے. ٹھیک، کیونکہ وہ شواف اصول ہے. شواف اصول ایک ہم انشاءاللہ فقہ میں پڑھتے پڑھتے میں بات کروں گا وہ سب کہ کیا ہے، لیکن یہاں پر بات یہ ہے جو آپ فرمائیں. اگر کچھ اختلاف ہے، جمہور کیا ہے؟ صحابہ جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھ، نہیں جمہور ڈیفینیشن کیا ہے؟ جمہور علماء کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ میجورٹی علماء کا ڈیفینیشن کیا ہے صحابی کا جو امت قبول کر چکی؟ کیا ہے وہ؟ حضور کی ایمان کی حالت میں دیکھیے ان کا انتقال ایمان کی. ہاں یہ آپ جو فرما رہے ہیں ابھی ہم جو عرض کیے، یہی ڈیفینیشن، یہ تعریف امت قبول کر چکی ہے. عقیدہ کے کتب میں بھی آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ بیسک کتاب ہے نا خطابیہ، اس کے شروع میں جائیے، یہ ایک شرح ہے اس کی. ٹھیک، یہ شرح میں لکھے ہیں انہوں، کون ہے معلوم؟ یہ صاحب، میں نام بھی بول دیتا ہوں. نہیں کلیئر دکھ رہا کیا؟ بولیے میرے کو پہلے پڑھے آرام نامہ نہیں وہاں پہ پڑھے جا رہا، کلیئر دکھ رہا؟ تو یہ امام غزنوی ہے، ابو حفص سراج الدین عمر بن اسحاق الغزنوی الہندی، المتوفا 773 ہجری. آپ کی شرح ہے عقیدہ طحاویہ کی، اور اس پر آج کے زمانے کے عالم ہے شیخ حازم الگیلانی. نہیں میرے خیال سے انہوں ہے کہ کوئی اور چیک کرنا پڑے گا، جارڈن کے شیخ نہیں ہے. اور نہیں گیلانی ضروری نہیں ہے، گیلان میں رہنے والا بھی ہو سکتا ہے، قادری بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ محمد عبد القادر نصار تحقیق کرے تو وہ حضرات نیچے یہاں پر ڈیفینیشن دے رہے صحابی کا جو آپ بولے. ٹھیک، اب یہاں پر میں بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ڈیفینیشن پہ اتنی پرابلم ہے، نہیں کچھ یہ فرمائے کچھ یہ فرمائے. اگر آپ کسی کو اتنی باریکی میں جانا ہے نا تو پھر میں بھی الگ الگ اقوال نکال کے بتاتا ہوں. ابھی ہم شروع میں بات کیے جب نبوات پڑھ رہے تھے اپن، آپ دیکھیں نبوات تھوڑا دیکھے ہوں گے، شروع میں ہم بات کیے تھے کہ نبی سے گناہ ہو سکتا. سیر و اعلام النبلا، جی ویسے بہت کتابیں ہیں راویوں کے بارے میں. تو اگر ایسا پک اینڈ چوز کرنا ہے نا آپ کو، عوام میں کیا بات بتائی جاتی؟ جو میجورٹی ہے اوپینین ہے، ایک کہیں اگر اختلاف پایا جا رہا تو معتمد قول کون سا ہے، کریکٹ ریلائبل اوپینین کون سا ہے، وہ ہم عوام میں بتائیں گے. صحیح ہے بات؟ کیوں نہیں بتاتے عوام میں دوسرے باتیں؟ دوسرے بھی اقوال ہیں ہمارے پاس، کیوں نہیں بتاتے؟ ہاں، تو جب میں آ کر کہوں اب خیر ہم درس دے رہے ہیں تو ہم بات آپ کا ڈیٹیل میں سمجھا رہے ہیں، تو ہم بات کر رہے ہیں، اور دیکھنے والے بھی حضرات جو ہے سیریس ہے وہی دیکھ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جو سیریس نہیں ہے وہ نہیں دیکھتے، اس لیے ہم ان کو پتا بھی نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ. کریکٹ. تو ہم بات کیے تھے نبوات میں نبی سے گناہ ہو سکتا، کیا ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ اور کچھ بات کی ہم، ایسی بھی چیزیں ہیں اس میں حکمت پوشیدہ ہے اللہ کی طرف سے، وہ ہوا تھا نہیں علماء کے
پاس اختلاف ہے کیا؟ نبی سے گناہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ ہے شروع میں اختلاف بتایا تھا ہم. اب میں بول لوگوں میں جا کے ارے وہ حضرت اہل سنت کے ایک عالم ہے, ان کا یہ قول ہے کہ نبی سے گناہ ہو سکتا, مانو اس بات کو تم. آپ بولیں گے بیوقوف کیا کر رہے تم؟ وہ ایک چھوٹے کچھ علماء کا قول ہے, اور ہم بات بتائے تھے کہ وہ قول غیر معتمد ہے. اس بات پہ بھی ہمارا تبصرہ ہوا تھا کہ حضور پاک علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمایا کہ حبیب ہم نے آپ کے اگلے دوسرے گناہ معاف فرمائے کر دیے. نہیں وہی ویسے آیتیں ہیں, وہ جو آیتیں ہیں وہی آیتیں ہیں آدم علیہ السلام کے متعلق جو آتے ہیں, یا سرکار کے متعلق جو بھی آیتیں ہیں, جو بھی خطا نہیں. قرآن میں تو لکھا ہوا ہے عصا, عصا آدم. عصا کیا؟ معصیت. معصیت کیا مطلب؟ گناہ. عربی میں عصا لکھا ہوا ہے, آدم معصیت کیا؟ عصا ہے, وہ سین ہے, یہ صاد ہے, ٹھیک ہے. تو وہ عصا جو ہے نافرمانی کا مطلب ہے, یعنی معصیت سے ہے وہ. تو کیا ہم میجورٹی اوپینین کو چھوڑ کے ہم بولیں گے نہیں نہیں نہیں, کچھ علماء فرمایا کہ وہ معصیت ہی ہے؟ نہیں نہیں, اب آپ کو اس کو قبول کرنا پڑے گا. نہیں, میجورٹی اوپینین کیا ہے ہم وہ بتائیں گے. تو اس میں طحاویہ میں بھی کچھ باتیں ہیں جو میجورٹی اوپینینس ہیں وہ بتائے گئے ہیں, اس میں اختلاف ہے. کچھ باتیں ہیں جو کہ بالکل قطعی باتیں ہیں جس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, وہ بھی ہے. اس لیے یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے, ٹھیک. تو امت میں اختلاف ہے کہ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں, نہیں وہ ہے یہ ہے. ہم بولیں گے دیکھیے اہل سنت سے آپ کو باہر نکلنا ہے تو ضرور نکلیے. اہل سنت یہ ہے کیونکہ ہم ہمارا نہج جو ہے, ہماری اپروچ جو ہے نا, ہماری کیا اپروچ ہے؟ قرآن سنت ہے. صرف قرآن سنت ہے نہیں, ہاں اجماع قیاس. لیکن اس کا مطلب کیا اجماع قیاس کا؟ کہ قرآن سنت سے ہم جا کے استعمال کرنے والے ہمارے علماء کیا بتائے. اگر آپ بھی وہی کہے نہیں نہیں قرآن سنت میں تو یہ ہے. امام طحاوی کون ہے بھائی؟ کون ہے امام طحاوی؟ بھی ہاں, قرآن سنت میں تو یہ لکھا ہوا ہے. یہ کون بولتے ہیں بات؟ کوئی بولتے ہمارے آج کے زمانے میں کون لوگ بولتے؟ اہل حدیث سلفی حضرات. تو آپ جب کہتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ سلفیوں کے خلاف ہیں, اور پھر آپ کا منہج سیم ہے, بس آپ الٹے ہیں. وہ قرآن سنت کہہ کر اولیاء کو جو بولنا ہے بولتے, اور آپ قرآن سنت کے نام پر صحابہ کو جو بولنا ہے بولتے. تو آپ کیسے سن نہیں رہے؟ جی موڑے سے موڑا لگاتے ہو جی بولے گے نہیں, موڑنا نہیں لگاتے, پیر لگاتے یہ بھی لگنا بولتے ٹائٹ ہونا. نہیں, وہ اپن بولتے. میں بولا صرف کپڑا بھی لگ گیا تو بس ہے. نہیں نہیں, مونڈے کا اپن بولتے, وہ حضرات نہیں بولتے. پورا یعنی اتنا موڑا لگاتے ہو لوگ کبھی کبھی, یہ موڑا لگنا ہے تو ہاتھ اس طرح سے کرنا ہے, پیر لگاتے وہ حضرات. تو میں ان کو اتنا بولا کپڑا بھی لگ سکتا, تو اتنی دیر میں حدیث بتانا شروع کر دیا. بولا نماز ہے حدیث کا ٹائم نہیں ہے. نہیں خیر, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, ہم نماز میں دیکھیں گے اس کو. لیکن ان کے پاس وہ مونڈے کو نہیں دیکھتے وہ حضرات اکثر. خیر, تو میرے خیال سے یہ گفتگو آپ کے لیے مطمئن ہے نہیں ہے, سمجھ میں آ گیا کہ جو حضرات کچھ اگر ایسے, اس کو بولتے ہیں فرنج اوپینین, انگلش میں بولتے, یہ فرنج اوپینینز بہت مل جاتے ہیں. آپ گھسیے کتابوں میں ماشاءاللہ سے آپ کو ایسے کئی اقوال مل جائیں گے علماء کے. علماء ہم اصلی بات کریں, آج کوئی اگر بولے صحیح بخاری کو, اس کو کیا بولیں گے آپ؟ صحیح بخاری کو بولتے آپ کیسے عالم ہیں. لیکن یہاں پر ہم دیکھیں محدث بول چکے ہیں پہلے سے, علماء میں اختلاف رہتا. امام دارقطنی کی بات قبول کیے ہم, بعد میں نہیں قبول کیے ہم. امام دارقطنی کو امام ابن حجر العسقلانی رد فرما دیے. آپ علمی لحاظ سے فرما رہے ہیں لیکن آپ کی بات غلط ہے, علمی انداز میں سمجھا دی, ختم ہو گیا بات. ویسے ہی یہ فرنج اوپینینز, اس کو بولتے ہیں شاذ اقوال. شاذ اقوال کو پرسوں حدیث میں میرے خیال سے گزری تھی ہمارے نظر سے, ہم بتائے تھے من شذ, بولا تھا میں گزشتہ میں کیا ہے, من شذ, اب اس کو عربی آتی ہے تو سمجھ جا سکتے. من شذ شذ فی النار, کہ شذ کا مطلب یہ ہے انحراف,
डिविएशन, इससे जैसा आपका ग्राफ है, स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ते ना भाई, एक ग्राफ बन रहा समझिए, ऐसा ऐसा जा रहा, ऐसा जा रहा, ठीक है। कोई भी चीज के बारे में स्टडी हो रही, स्टडी होती ना हमारे पास, तो एक कुछ ऐसा जा रहा, एक अचानक ऐसा जा रहा, क्या बोलते हैं इसको? डिविएशन है ये। एक ये नॉर्मल है सबका, एक कोई साहब है जिसका एक अलग किस्म से कुछ स्टडी निकली उनकी, तो हम बोलेंगे ये त्योहार के लायक नहीं, इसको बाजू कर दो। असल तो हम बोलेंगे ये है स्टडी, करेक्ट। साइंस में आज जो स्टडी होती है हमारी, हम बोलते नहीं भाई ये तो पैटर्न यही चल रहा ना भाई, तो यही है पैटर्न, स्टडी ये है, ये गलती से एक्सेप्शन आ गया बोलते, करेक्ट। सही बोलो नहीं बोलो, गलत बोलो तो बोलिए गलत बोलो, सही है। वैसे ही शाद मतलब डिविएटेड, डिविएशन है ये। कई उलमा बोल रहे हैं, 90% उलमा बोल रहे हैं, 95% फरमा रहे कुछ, 5% 4% कुछ फरमा रहे, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं वो 4% जो बोले नहीं वो सही है। तो उसका मतलब ये है, सरकार फरमा रहे कि जो वहां पे पीछे बात ये हो रही थी सवाद आजम के साथ रहना, यही बात हो रही थी ना, कि जो ग्रुप मेजॉरिटी है, हमारा नाम क्या है? सुन्नत वल जमात, इसलिए है कि हम जमात के साथ रहते। जमात को जो छोड़ा उन्हें शाद है, उन्हें डिविएट हो गया जमात से। तो जो डिविएट हुआ जमात से, तो उसको भी जन्नत के रास्ते से डिविएट हो गए जहन्नम में। मन शुद्धा फिन नार, जो डिविएट हुआ उन्हें डिविएट हो गया जहन्नम में, ठीक। जमात से अलग नहीं होना, जमात से अलग नहीं होना है हमको, ठीक है। फिर क्योंकि उससे क्या होता, आप एक बड़े अल्लामा हैं, 30-40 साल पढ़ के माशाल्लाह से आप एक राय कायम करें, आपका काम है आप अकेले वो राय कायम करिए, किसी को बोलिए मत। इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, मैं 40 साल पढ़ लेके देखा, चारों समझ में नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है, मेरा इल्म है, मैं वो भी सही तरीके से पढ़ना है, उस्ताद के पास खुद से नहीं, जाके उलमा के पास, हनाबिला के पास हंबली मजहब, मालिकी के पास मालिकी मजहब, उतने साल लगाए आप, जाके पढ़े, चारों मजहब पढ़े, पढ़ के आपको नहीं साहब मेरे को ये समझ में आ रहा, ठीक है, आप बड़े अल्लामा है, आप अपनी हद तक वो अमल कर लेंगे। 40 साल तो बहुत दूर की बात बहुत कम है, बिल्कुल। 4 मिनट 4 सेकंड का टिप देख के लोग आजकल फतवे लगा रहे हैं। 40 साल भी काफी नहीं है, मैं खाली अर्ज किया, 40 साल काफी नहीं है 4 मजहब पढ़ने के लिए। तो आप जब मैं बताए थे कि कितना वक्त लगता, पहले हमको तालिब इल्म बनने, फिर वहां से आलिम बनने, फिर वहां से अभी हम तालिब इल्म भी नहीं है, फिर तो हम तो बताना ही चाह रहा था कि आप ये आलिम बने बाद अगर आपकी एक राय कायम कर ली आप, ठीक, आप बड़े होंगे, आपके शाफी जमा होंगे, आपके आज के आप गजाली दौरा होंगे आप, ठीक है, आप बन गए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आप अकेले अमल कर लीजिए, आपको खिदा रखना है आप रख लीजिए, लोगों में आम आप कौन सा करेंगे खिदा? जो ये खिदा है अहले सुन्नत का मुसल्लम, ये खिदा बयान करेंगे आप। कभी भी देखिए बड़े जो अल्लाह वाले रहते ना, ऐसे उलमा, उनकी अपनी राय रहती, क्योंकि वो इल्मी एतबार से उनको बोलता ये गलत है, ये कुछ मुझे समझ में नहीं आता, और उन पे फर्ज भी होता कि वो फिर अगर उनको ये बात दुरुस्त ये लग रही, अलग लग रही, तो उस पर अमल करना। लेकिन वो अवाम में क्या कहेंगे? जो जुमहूर हमारे उलमा का अकीदा और फिक्र है, फिक्र में भी है सादात कबूल कर सकते ज़कात। इमाम तहावी कई 6 कौल है, इमाम तहावी कई 6 कौल है कि कर सकते। अब मैं बोलूं, मैं लोगों में, जी हाँ, इमाम तहावी हनफी है ना, मैं बोलता हूँ इमाम तहावी का कौल है, बेवकूफ, ये मोतमद कौल नहीं है। मोतमद कौल क्या है? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, हराम है, खत्म। ये कौन है? ये फतवे के हिसाब से कभी उलमा, कभी किसी को बहुत कोई जरूरत पड़ गई, वो मुफ्ती इकराम को मालूम कब कौन सा फतवा कौन सा कौल इस्तेमाल करना। एग्जैक्टली, रुखसतन कोई जब ऐसा बात हुई अभी हमारी वो इस्तिंजा कमोड के मसाइल में कि किस तरफ उसका रुख रहना चाहिए, घर में बैतुल खला बराबर, तो किस तरफ रुख होना चाहिए, तो मकरूह तहरीमी हम पढ़ेंगे आगे जाके कि चेहरा कर कर भी फारिग होना या पीट करके फारिग होना, दोनों भी मकरूह तहरीमी है। लेकिन अब किसी को जरूरत पेश आ गई, बात हुई कि तंग है बहुत जगह, क्या करेंगे? जब रुखसत है, नहीं आपको बस पीछे पड़े हुए रुखसत के दीन का मजाक बन जाता, ठीक। मेरे ख्याल से इत्मीनान बख्श बात हो गई और काफी देर हो गई, शायद अकीदे का टाइम हो गया, कितना हो गया टाइम?
45 मिनट्स के ऊपर 45 मिनट्स हो गए. तो यहाँ पर हम रोक देते हैं कि वनुहिब्बु अस्हाब रसूलिल्लाह. यहाँ पे आगे बात अभी इफरात तफरीत के पर नहीं गए अभी, ठीक है, इंशाल्लाह अगले दर्स में देखेंगे. तो अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ खुफ इंशाल्लाह आज खत्म कर देंगे. तो खुफ ये हमारे खुफ बरसों में नहीं ला सका था. आज के ज़माने के खुफ हैं ये. एग्जैक्टली तो नहीं है पुराने ज़माने के जैसे, लेकिन आज के ज़माने में जो मिल रहे हैं आप हजरत भी देख सकते हैं कि आज कुछ ऐसे मिल रहे हैं कि इसमें मैं अभी अर्ज करता हूँ ये मेट देके. जी नहीं हम बात करें ना, मैं बोल रहा हूँ अभी आप पिछले दर्स में हम क्या बात किए थे. देखिए हम कुछ शरायत के बारे में बात किए थे, याद है आपको, कि अगर चमड़े का नहीं है तो कुछ शरायत है. फिर क्या शरायत है भाई, याद है किसी को? सबसे पहले तो इतना मोटा है, फिर उसमें फटा हुआ नहीं है ना, की क्वालिटी यहाँ है शरायत. नीचे देखिए आप, देखिए किताब को थोड़ा नहीं ऐसा खोलिए ना, को फट जाती हो, पहले बेचारी कमजोर है. They are made from thick material such as wool or cloth. हाँ, ऐसा उसका मटेरियल हो कि वो मोटा हो, पतला नहीं हो, जिसमें पानी घुस जाता. ठीक, तो अगर आप ऊपर से मसा करें, ऊपर से आप मसा किए तो पानी फौरन अंदर जज्ब नहीं हो जाना, कुछ देर के बाद वहाँ चलता, फौरन नहीं होना. पतले सॉक्स में फौरन हो जाता. ठीक है, तो वो फिर खूब से आसा इस्तेमाल नहीं कर सकते. Due to their thickness, they remain on the foot without having to be tied. हाँ. Expectation of a zipper or like that it is attached to the foot. हाँ, तो ये यहाँ पे जिप है, आपको ये चलता, लेकिन ऐसा नहीं रहना, इतना मोटा नहीं रहना. इसका ये मुंह है, इतना मोटा नहीं रहना कि आपको उसको डोरी बन के बांधना पड़ रहा, आपके टखने दिख जा रहे, हाँ पैरों से उतर जा रहा हो, उतना ढीला नहीं रहना. या जिप है चलता, ठीक है, दैट इज फाइन. They are not see-through, transparent. ट्रांसपेरेंट नहीं रहना, शफाफ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दिखना नहीं अंदर से पैर आपका. लेकिन उस पर हम बात करते हैं कि वो इख्तिलाफ है उलमा में, कुछ बोलते हैं कि ये जरूरी नहीं है. फिलहाल तो हम उसको मुतमद खोल लेंगे. They completely cover the foot up to and including the ankles. हाँ, Must be covered. टखने, From the sides yet. टखने, No harm if they can be seen from above. हाँ, टखने साइड से नहीं दिखना, ऊपर से दिखे कोई मसला नहीं है, लेकिन साइड से देखिए आप, इसमें सब शरायत पाए जा रहे हैं. ठीक है, तो आज का मटेरियल क्या मटेरियल पता नहीं, लेदर तो नहीं दिख रहा, एग्जैक्ट लेदर है ये, कुछ मिक्स दिख रहा है, कुछ लेदर प्लस कुछ रेक्सिन भी है इसमें. करेक्ट. You can walk a distance of at least approximately 3.48 meters, 5.6 kilometers. 3.48 miles. Miles. Aside from small roads, they are excused. हाँ, एक फरसख यानी हम बोले 5.6 किलोमीटर्स, उतना चल सकना इसमें बगैर ये फटे के. यानी फटने की भी हम एक उसकी मिकदार है जहां तक माफ है, वो देखेंगे हम. तो ये हम देख रहे हैं. तो अगर आपके इतना मोटा कपड़ा वाला है, ये नहीं होगा, कुछ और है, मोटा कपड़ा है, पानी भी नहीं, इसमें नहीं रिस रहा जब का जब इमीडिएटली, और आप चल सक रहे 5.6 किलोमीटर्स, टखने भी छुप रहे हैं और बगैर बांधने का रख सकते, तो फिर आप वो इस्तेमाल कर सकते. Water does not seep through them when biting. हाँ, इमीडिएटली जैसे ही आप मसा कर रहे थे पानी अंदर नहीं घुस रहा. ठीक है, रिस रहा नहीं पानी. ये है ना, हो गए और है. हाँ ठीक, तो रुकिए. तो यहाँ पर हम देख लिए, इसमें तमाम के तमाम शामिल हैं. इसमें सुराखें भी नहीं है. सुराखें अगर होंगे भी तो 3 छोटी उंगलियां पैर की छोटी उंगली के 3 छोटी उंगलियों के बराबर, उतना माफ, उससे कम माफ है. अगर उतने बराबर हो गया तो फिर अब उससे मसा नहीं कर सकता. सुराख अगर इसमें चलते चलते सुराख हो गए वेर एंड टेयर से, ये उंगली वो उंगली के बराबर, 3 उंगलियों के बराबर, अगर उतना सुराख कहीं भी अलग अलग सुराख हो गए, अगर फट के चलने से पूरे मिलाकर 3 उंगलियों के बराबर अगर हो रहे छोटी उंगली के, तो फिर वो मसा के लायक नहीं होता मसा. ठीक है, तो इसमें अगर पानी रिस रहा है बाद में, ठीक है, अब आप ऊपर से पढ़िए. अपन पिछली बार कहाँ रुके थे मैं आपको बताता हूँ, सेकंड तो आपको बताता हूँ.
दिस टाइम पीरियड. अच्छा यहाँ से पढ़िए, इफ वन इज रेसिडेंट से पढ़िए. इफ वन इज रेसिडेंट, राइट साइड. If one is resident and he is not on a journey, he may wait for one complete day and night, 24 hours. The traveler, however, may wait then for 3 complete days and nights. ये हम बात कर रहे थे पिछली बार के. मुकीम के वास्ते 24 आवर्स, मुसाफिर के वास्ते 72 आवर्स, 3 दिन 3 रात. हाँ जी आगे. This time period during which one may wait for begins from the time wudu is nullified after having gone them in a state of ritual purity. पैर धोने कब शुरू होता है वक्त? टाइम वुजू टूटने के बाद. खुफ पहनने के बाद नहीं. खुफ पहन के हो सकता है आप 10 दिन भी चल रहे थे, नहीं थोड़ा वुजू टूटे बाद से शुरू हो रहा वक्त. The minimum required area that must be wiped in an amount equivalent to the surface area of the person's 3 smallest fingers, which must on the top of each of the pairs must be wiped. तो मसा करना कहाँ पे है? सबसे पहले खुफ पहन लिया, दिख रहा पैर के वैसा है. खुफ पहन लिए, मसा कहाँ करना है? नीचे करना है, ऊपर करना है, यहाँ करना है, साइड में कहाँ करना है? ऊपर. कहाँ करना है? एड़ी तक. ऐसा बोल रहे हैं साइड से, इस तरह. नीचे से भी बोल रहे हैं आप? फिर अभी आप तलवा बताएं. इस तरह ये ऊपर का हिस्सा. अच्छा नहीं ठीक है. तो इमाम सुनाई फरमा रहे हैं सीधे हाथ से बता दो. वो सीधा दे दी, ये सीधा हाथ से. तो ये आपका पैर है. तो खुफ को मसा जो हम करेंगे ऊपर करेंगे, खाली ऊपर. ठीक, ऊपर के हिस्से में, साइड्स में या नीचे कहीं भी नहीं. शवाफी के पास नीचे भी है शायद, हमारे पास नहीं है नीचे. हनाफिया के पास नीचे नहीं है. तो कैसा करेंगे उन्होंने बता रहे. कितना है मिनिमम? 3 उंगलियां है. छोटी उंगली, अभी जो बात हुई वो अलग था, वो सुराख के वास्ते था. ये जो बात हो रही है कितना मसा करना है, कितना फर्ज है. तो ये जो छोटी उंगली है उसका कितना हिस्सा है वो आप देख लीजिए, उतना फर्ज है, बाकी का सुन्नत. उतना हिस्सा मसा होना, टच होना आपका. 3 नहीं, उतना हिस्सा टच होना आपका. हाँ वो हो जाता. अगर आप जब मसा करते तो काफी हिस्सा, अब आप इतना मसा करें तो काफी हिस्सा टच हो जाता, तो फर्ज हो जा रहा. सुन्नत आगे क्या फरमा रहे? Each foot must be free from holes that, if combined, are equivalent to the surface area of the person's 3 smallest toes. हाँ. Hence, if the holes of one of the pair are less than that area, it is still valid to wipe it, even if each one is such. तो यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं? वही 3 छोटे उंगलियों के बराबर, पैर की छोटी उंगलियों के बराबर अगर सुराख है, पूरे सुराख मिला के, तो दोनों के मिलाना है, खाली एक. दोनों को अलग अलग देखना, साथ नहीं मिलाना. दोनों के मिला के नहीं, अलग अलग. इसके 3 अलग, उसके 3. वो माफ से कम माफ है. अगर उससे बराबर हो गया तो फिर वो मसा नहीं कर सकते. तरीक़ेकार क्या है? आगे फरमा तरीक़ेकार फरमा रहे हैं. That is, the holes of both foots are not combined. When estimating, rather, each one of the pair is considered separately. The sunnah method of wiping the foot is to begin at the toes with one's fingers spread apart and to wipe once through the shin. Shin मतलब? Towards the shin. Shin का मतलब है इंग्लिश में? ऐसे चाहिए शिन है ना वो. क्या है शिन इंग्लिश में? वो जो हड, नहीं, हाँ वो शिन है. वो जो हड्डी रहती ना बीच की, नहीं ऊपर. आप अच्छा ऐसा करिए, ऐसा हाथ हाँ रखिए, ऊपर जाइए. हाँ वो शिन है, ये पूरी शिन है, पूरी घुटने तक शिन है पूरी. ये जो हड्डी है वो शिन है. जो आपके एंकल, मैं बता दे तो लोगों को जो नहीं मालूम, इसको क्या बोलते हैं उर्दू में नहीं मालूम मुझे. शिन, ये है आपकी शिन, ये जो हड्डी है. तो आप जब करेंगे मसा, सुन्नत तरीका क्या है फरमाया मौसम, ऐसा उंगलियों को खोलकर, तफरीज और साबिया खोल के बता रहे ना, स्प्रेडिंग द फिंगर्स, खोल के, बंद नहीं, खोल के ऐसा जाना.
शिन तक, बस वहां तक हो गया काफी। टखनों के ऊपर, टखनों के ऊपर से ऐसे करना है, ठीक है। साइड में करना नहीं है ना नीचे करना है, सिर्फ ऊपर करेंगे हम, बस हो गया। एक बार, 3 बार करना है, एक बार, एक ही बार करना है, बस हो गया। तो क्या होता है ये करे तो, हम इससे पहले बात कर रहे थे हाला, क्या बात कर रहे थे, अच्छा था नहीं वो उससे समझ में आ रहा था वो हाले से। तो आपका पैर है, उसके ऊपर जो हाला है, हाँ, तो अब आप जब खुफ़ैन पहने, पैर धो के पहने ना, हाला ऊपर हो गया, तो हाला यहाँ पे आना शुरू हो गया। तो अब क्या करें आप, मसा करें, मसा करते क्या हुआ, हाला चलेगा, साफ हो गया। ये साफ हो गया, आपका पैर को धोने की जरूरत नहीं है। हाला मतलब उसके ऊपर एक परत जम जाता है, हैलो बोलते हैं अंग्रेजी में, लेयर नहीं, मैं बोलता हूं आपको, आप चांद है समझिए, चांद है, चांद के अतराफ व अकनाफ एक लाइट रहती हल्की, अगर आप गौर करिए कभी, एक परत रहती लाइट की हल्की सी, हाँ काइंड ऑफ बोल सकते हैं आप, ये उसको हाला बोलते, कोई भी दायरा हो तो उसको जो, अक्सर कार्टून में भी देखते हैं, कैंडल जलती तो ऐसा ही बता रहा है। हाँ जी हाँ, तो साइडों में रहती रोशनी उसको हाला बोलते, एक लेयर के टाइप ऐसा दिखती है वो, उसको हैलो बोलते इंग्लिश में, इसमें अरबी में हाला, उर्दू में हाला बोलते। जी हाँ, हर जगह दिखती है आपको, ज्यादा भी लाइट है ना पूरे अतराफ अकनाफ दिखती है आप। तो वो जो हाला, इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ आसानी होने हमारे को हदस के वास्ते। तो जब आप पैर धोए तो आपका यहाँ से तो हदस निकल गया, फिर आप खुफ़ैन पहन लिए, खुफ़ैन पहन लिए, पहन के हदस वाक़े हुआ अगर, तो क्या होगा, मुद्दत के अंदर हैं अगर आप, तो आपका हदस वाक़े कहाँ पे हो रहा, इस पे आ रहा। पिछली बार मैं बताया था ना हाले के बारे में, तो आप जैसे ही मसा करे तो आपका ये हाला गायब हो गया और ये बराबर ठीक हो गया, हदस चले गया। अब आप नमाज पढ़ सकते हैं, ऊपर भी ऑब्वियसली आपको वुजू करना ही है, दूसरे आज़ा को तो करना है, धोना है। अच्छा, अगर ये मुद्दत खत्म हो गई तो क्या होगा, वुजू खत्म नहीं हुआ, उसका मसा करने का मसा खत्म हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये जो एक प्रोटेक्टिव लेयर के वैसा था आपके ऊपर, अब हदस जो है 24 घंटे, अगर आप मुखी में 24 घंटे ना, अगर आप मुखी में फर्ज कर लीजिए 24 घंटे गुजर चुके हैं आपके पहले वुजू टूटने के बाद से, अब हाला अंदर आ गया, वो उतारना, अब उतार के पैर धोना पड़ता, धो के फिर से पहनना। समझे आप ये इसकी क्या, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, अहमियत क्या है ये मुद्दत की। जी आप कुछ फरमा रहे थे। अगर वो हाला मतलब समझिए अपनी वजू की मुद्दत खत्म हो गई जी, तो वजू तो अपना नहीं टूटा, वजू रहता है उसी का, वुजू नहीं टूटता, टूटा क्या, मसा टूटा। अब आप मसा नहीं कर सकते उसके ऊपर, क्योंकि हाला अब अंदर आ गया। हदस जो है, वुजू टूटा तो हदस हुआ ना, हदस जो है वो पैर पर आ गया, असगर। जी हाँ, अकबर पे तो हम मसा नहीं कर सकते खुफ़ैन का, वो सिर्फ असगर में है। इसमें अब हाला जो है आपके अंदर पैर पर आ गया, तो आपको अब पैर धोना है, तो वो हदस आपका रफा होता, उठता, तो आप पाक होते, फिर आप फिर से खुफ़ैन पहन लेते, फिर आपकी मुद्दत फिर से शुरू कर सकते। ठीक जी भाई, ये हो गया कि मतलब पहनने की जरूरत क्यों पे, अगर आप मसा कर रहे हैं तो मसा पैर धोना तो ज्यादा कोई अच्छी बात है नहीं, सुन्नत से साबित है, साबित है, कर सकते हैं अपन, तो जरूरत फर्ज नहीं है, कर सकते हैं या नहीं कभी भी कर सकते, कभी भी कर कुछ भी ऐसा नहीं है कि मजबूरी में ही पहनना है, कभी भी पहन सकते। सहाबा किराम मतलब पानी की कमी की वजह से ऐसा करते थे या आसानी के वास्ते भी करते थे, आप पानी का भी आप जो फरमा रहे वो भी उसके वास्ते भी है, अलग अलग वो जमाने में जो भी मसाइल थे, और वो जमाने में ये पहनने का रिवाज भी था, आज उतना नहीं है। जब रिवाज, जब जूते वूते के अलावा ये भी पहना करते थे, तो वो हिसाब से वो जायज है हमारे वास्ते, तो हम कहते हैं जायज है, आपको करना है करिए, कोई रुखसत का मामला नहीं है कि खास जरूरत के तहत ही पहन सकते, नहीं कभी भी पहन सकते। अफजल पानी तो पानी से ही वास्ता है। बिल्कुल अफजल तो वही है, बेहतर है, लेकिन ये भी जायज कर सकते। अब जब सर्दी का माहौल चल रहा है आजकल, कुछ अगर आप कोशिश करेंगे कि
सर्दी में पैर कम से कम धो, तो बुजुर्गों के वास्ते आसानी हो जाती, समझे आप, एक माना में, लेकिन वो कोई रुख्सत नहीं है। अभी जो अगला जो मौजूद है इसका इनवैलिडेट करने का है, हो गया ना वहाँ पे वो, ये यहाँ पे खत्म हो गया, हाँ शीन पे खत्म हो गया है। जी हाँ, वो फुटनोट्स पर रहने दी, हाँ ऊपर चलिए वापस, वो तो फुटनोट्स है हाँ, वही इसलिए। ऊपर, The following things invalidate the wiping of books. हाँ अब वो, एक सेकेंड, ये मसला है ये। जल्दी नहीं गया तो फोन खोल मेरे पास, हम्म, मेरे पास लगा, मेरे फोन से लगा दी। नहीं हॉटस्पॉट है नहीं। वही सेम वीडियो में है, ठीक। आप शुरू करिए लाइव जी जी, तो पढ़िए आप। तो अब मसल खुफैन, आप कुछ सवाल कर रहे थे, क्या सवाल कर रहे थे आप? अच्छा वो हो गया, फिर हो गया ना। तो अब मसल खुफैन टूटता कब, उस पर बात होने वाली है। तो यहाँ पे वुजू टूटने की बात नहीं हो रही, खुफैन का जो मसा है वो टूट रहा है सिर्फ। तो मतलब ये है, आप ऊपर से वुजू कर लिए, अगर टाइम खत्म हो गया तो पूरा वुजू करने की जरूरत है आपको? फिर से क्या करना है आपको? बस खुफैन निकालिए, पैर धो लिये, वापस पहन लिए, खत्म, बराबर। वुजू करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ मसा करने की बात हो रही है। मसा आपका इनवैलिडेट हो रहा, एक्सपायर हो रहा, बस वुजू बरकरार है, बस खाली पैरों को धोना है बस। अब ये खुफैन को अगर अपन समझिए चलते रहे, अगर धूल मिट्टी लगी तो उसके साथ नमाज पढ़ना तो शायद कोई कराहत की बात होगी। धूल मिट्टी पाक है ना, नहीं, और मस्जिद के शहर में चल रहे बाद औक़ात इतने धूल आलूद रहते हैं कि पैरों को भी लग जाता, तो खुफैन उसी के साथ आप जानी नमाज़ों पे चलते जाते। नहीं, आप क्या करना मालूम, आज के जमाने में, पुराने जमाने में था वो, आप बोल सकते कि वो जब तो सब हर जगह मिट्टी धूल गलत पे पड़ते थे। आज आपको लोग बोलेंगे भाई खराब हो जा रहा, तो पहले बात तो नमाज होती है उससे, फिक़ही एतबार से धूल गरद कोई गंदगी नहीं है, ताहिर है, पाक है, कोई मसला नहीं है। हाँ, लोगों को शायद तकलीफ पहुंचे, आज़ा पहुंचे, तो उसके वजह से आप क्या करेंगे, खुफैन के नीचे एक चप्पल पहनिए। तो खुफैन के नीचे आप एक चप्पल या थोड़ा सा एक दो साइज बड़ा जूता ले ली, तो वो हिसाब से आप वो पहन के जाइए, तो आपके खुफैन पे कोई गंदगी नहीं लगेगी और आप आराम से मस्जिद में खुफैन पहन कर चल सकते हैं। ठीक, चलिए। अब ये the following things that invalidate the wiping of books, anything that nullifies wuzu। हाँ, तो जो चीज वुजू तोड़ी, तो वुजू तोड़ते ही क्या होता, आपका हाला जो है आपके आज़ा पे आ जाता। तो जब आप वुजू टूटता आपका, तो आपके जो हाथ हैं, पैर हैं, उस पर सब पर हाला वापस आ जाता हदस का। हदस वापस आ गया तो आपको फिर पैर सब धोना पड़ता। तो मसा, आपको वुजू टूटा तो आपको मसा फिर से करना है मुद्दत के अंदर, मुद्दत खत्म हो गई तो धोना है, करेक्ट, धो के फिर से पहनना है। मुकीम के लिए 24 घंटे, मुसाफिर के लिए 72। जी आगे। Taking even one of the pair of, दोनों में से कोई जोड़ी निकालना। हाँ, दोनों में से एक जोड़ी। तो अब आप देखिए, यहाँ पे आपको सवाल पूछ रहे थे। नहीं, वही बोल रहा था कि अब सुनिए, धूल वो तो नापाक शय नहीं है, लेकिन अगर मस्जिद में अपन गए, जानिमाज कुछ भी खुफैन को लगता तो सही ना, तो अगर उसी तरीके से जानिमाजों पर गए, फिर वहाँ पे धूल नहीं, कहाँ से लग रहा है, कहाँ से लगे, आप मस्जिद में चप्पल उतारते हैं, सहन से जब आप खुफैन के नीचे चप्पल पहने नहीं पहने आप, तो अब क्या मसला पेश आ रहा है आपको? अगर कभी सहन में चलते, सहन में तो आप चप्पल पहन के नहीं जा सकते, तो दूसरे हजरात क्या पहने हुए, दूसरे हजरात क्या पहन के फिर सहन में, वो तो खाली पैर धो के आए, तो उनके पैर को नहीं लग रहा कुछ भी, पैर पोछे चले गए, उनके पैर को वो धूल गरद लग रही नहीं लग रही, वो लेकर उन मस्जिद में आ रहे नहीं आ रहे, आप खुफैन पे लगा के ला रहे हैं, उन्होंने पैर पे लगा के ला रहे हैं, तो बराबर है, बराबर है ना। आपका डाउट क्या था? नहीं, वही अगर ये धूल वो मिट्टी वो लगी तो उसके साथ नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन क्लियर होगा, पैर पे भी लग रही ना आपके, तो 2000 पैर पे लगा के पढ़ रहे, आप खुफैन लगा के पढ़। हाँ, आप ये बोल, जो बात करें, हम चप्पल इसलिए पहन रहे हैं क्योंकि बाहर जो गंदगी है रोड पर, वो गंदगी मस्जिद में नहीं आना। ठीक, तो हम क्या करें, खुफैन पर एक चप्पल पहन ली, जूता पहन ली, बड़ा 2 साइज बड़ा जूता ले लिया, आसानी से आप पहन ले सकते। तो खुफैन भी आपके साफ रहते,
خراب نہیں ہوتے, اور آپ آرام سے گھر میں بھی مسجد میں بھی پہن کے پھر سکتے. ٹھیک ہے, تو آپ کے پیر کا ویسا ہی ہے, وہ تو ضرورت تو پیر کو لگ رہا غرض, آپ کے خفر کو لگ رہا, برابر ہوتا ہی ہے. تو آپ کیا فرمائے تھے دوسرا نریٹر؟ taking even one of the pair out. ہاں, تو یہاں پر ون آف دا پیر یعنی دونوں جوڑی میں سے کوئی ایک کا بھی پیر سے نکال دینا, اس سے کیا ہوتا, مسا ٹوٹ جاتا. تو اب دو حصے ہیں دیکھیے اس میں, ایک یہاں کا حصہ ہے پیر کا حصہ, قدم فٹ بول سکتے ہیں آپ, یہ حصہ یہاں تک خالی نیچے کا حصہ, اور ایک ہے یہ اوپر کا حصہ. دو حصے ہیں خف میں, ایک قدم کا حصہ ہے اور ایک اوپر پیر کا حصہ ہے, ریجل بول سکتے ہیں, اینکل کا سمجھے آپ, شن کا حصہ. تو اب آپ کی ایڑی جو ہے, آپ اگر آمدن نکال رہے ہیں, آمدن اگر آپ نکال رہے ہیں پیر, تو آپ کی ایڑی یعنی آپ کی ایڑی کو کیا بولیں گے, ہیل. آپ کی ہیل کا اکثر حصہ اگر نکل گیا, آپ آمدن نکال رہے ہیں ابھی 51%, 3/4 نہیں, اس سے پہلے ہو جاتا, ٹھیک, آدھے سے زیادہ وہ نکل گیا, تو حکمن آپ کا پیر خف سے نکل گیا. تو ہم بولیں گے کہ آپ کو پھر پیر دھونا پڑتا. ایک بار پینے کے بعد نکالنا, پہننے کے بعد نہیں, مسا حدث کے بعد. کیا ہو رہا, آپ جب پیر نکال رہے ہیں نا, اب یہاں پہ فار ایگزامپل پیر آپ دھو کے پہنے, خف نکالے, حدث ہے ابھی کہیں, حدث ہے ہی نہیں, تو کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ کتنے بار پہن کے اتار سکتے. ہم یہ جو بات کر رہے ہیں نا, وضو ٹوٹنے کے بعد آپ مسا کریں ایک بار, آپ مسا ایک بار کر چکے, مسا کرنے سے کیا ہوا, حدث جو یہاں پر آیا تھا وہ ابھی باہر یا لٹکا ہوا ہے انہیں, ایسا ہوتا ہے. تصور کریے کہ حدث آیا تھا اس پر, آپ اس کو دھوئے, مسا کرے تو وہ حدث کیا ہوا, چلے گا یہاں سے, لیکن وہ بھی یہاں باہر کھڑا ہوا ہے ریڈی, یہ ٹائم ڈیوریشن کا انتظار کر رہا ہوں, انتظار میں 24 گھنٹے ختم ہوتے ہی کہاں جائیں گا انہیں, اندر. کریکٹ, یہ ایک تصور سمجھ میں آ گیا. اگر آپ مسافر ہیں تو 72 آورس کے بعد یہ حدث اندر جانے والا ہے. لیکن اگر آپ جوتا خف اتار دیے تو آپ کی جو پروٹیکشن کی لیئر تھی وہ نکال دیے, کیا ہوا, چلے گا, اندر چلے گا. کریکٹ. تو جو آپ ابھی فرمائے پڑھ کے, اگر آپ کا ہیل کا حصہ یعنی ایڑی کا حصہ, اکثر ایڑی نکل گئی, آپ ہونا بلکہ آمدن نکال رہے ہیں, تو گویا کہ آپ نکال دیے, مطلب کیا ہوا, حدث چلے گا, خف نہیں ہے ویسا, تو آپ کو دھونا ہے. سمجھ گیا, سمجھ گئے. ہاں, اور ایک بات, اور اس میں اور ایک بات, ابھی آمدن کی بات تھی, اب میں بات کروں گا آمدن نہیں, سہون. سہون مطلب چل رہے ہیں آپ, تھوڑا بڑا ہے آپ کا خف, ایگزیکٹ فٹ نہیں ہے, تھوڑا بڑا ہے, تو چلتے چلتے کیا ہوتا, کبھی نکلتے رہتا, ہوتا نا. اس میں کیا کریں گے, اس میں ہم ایڑی کو نہیں دیکھیں گے, اس میں ٹائٹ نہیں ہوتا, اسٹرکٹ نہیں ہے, اس میں ہم پورے قدم کو دیکھیں گے کہ کیا آدھے سے زیادہ قدم نکلا باہر, یہ قدم کا حصے میں سے کیا وہ یہ حصے میں آ گیا, اوپر کے حصے میں. اگر آدھے سے زیادہ اوپر کے حصے میں چلتے وقت آ گیا, آمدن نہیں ہے, یہ چل رہے ہم, تو یہ جب ٹوٹیں گا مسا. اگر آمدن کوئی اگر اوپر نکالا ہے اس وجہ سے, اگر کوئی مجبوری ہے, جیسا کہ کبھی پیر پہ زخم ہے, تو زخم کو دیکھنے کے لیے اگر آمدن نکالا تو اس سے کیا ہوگا, ٹوٹ جاتا. حدث مجبوری ہے نہیں, لیکن مجبوری نہیں, مجبوری ہے لیکن خفین کے بھی تو مسائل ہیں نا. وہ صرف زخم کو دیکھنے کے لیے نکالا ہے, فون تو نہیں کر رہا, یا سن گیا, یا کیسا زخم ہے کسی کے پیر پہ ہی کر انگلیوں کے اوپر, وہ دیکھنے کے لیے نکالا آمدن, تب اس پہ کیا حکم ہے. خفین آپ کا مسا ٹوٹ گیا, آپ کو پیر دھونا ہے, وہ پیر دھونے کے احکام اب دیکھیں گے ہم آگے. جبیرہ آ رہا, جبیرہ کا مطلب ہے کیسٹ, جو ہم کیا بولتے ہیں اردو میں کیسٹ کو, ہاتھ ٹوٹ گیا تو لگاتے دیکھیے اپن, جبیرہ بولتے ہیں عربک میں اس کو, ذہن میں نہیں آ رہا وہ, ہاتھ یا ٹوٹ گیا تو کچھ لگاتے نا, پٹی بولیے, پٹی, ٹھیک ہے. تو جو پٹی کے مسائل میں پڑھنا پڑے گا کہ وہ دھونا نہیں دھونا, کیا کرنا. تیمم میں بات کریں ہم تھوڑی سی, ٹھیک. اگر اکثر حصہ آپ کا مجروح ہے, زخمی ہے 4 اعضاء میں سے, تو آپ کو پھر وضو کرنا ہے, نہیں کرنا ہے, تیمم کر لینا.
ٹھیک. تیمم کرنا ہے تو پھر یہ اس کی بات ہی نہیں آئی, یہ تیمم میں آتا ہی نہیں ہے. آپ پہن کے پھر سکون سے پھر سکتے ہیں. چھوٹا اگر کسی کو صرف پیر پہ ایک پیر پہ ہاں, تو پھر آپ کو وہاں پہ دھونے کا مسئلہ ہے, وہ ہم جبائر میں دیکھیں گے. ہم دیکھے تھے اگر وہ حصہ دھو سکتے تو دھوئیے, لیکن آپ کو ڈر ہے. وہ ڈر بھی کیا ہے, ہم دیکھے تھے 3 اس میں پوائنٹس تھے کہ ایک مسلمان غیر فاسق مہارت والا ڈاکٹر رہنا, اس کی رائے ہے آپ کے پاس, یا ایک ظاہری بات ہے, آبویس بات ہے کہ خطرناک ہے, زخمی دھو نہیں سکتا میں, یا تجربہ ہے پہلے سے آپ, انہوں میں سے کوئی ایک پوائنٹ آپ کے پاس ہے تو پھر آپ بولیں گے کہ میں دھو نہیں سکتا. ورنہ آپ کو دھونا ہے یا آپ کو پوچھنا ہے, مسح کرنا ہے پانی سے, ہاتھ سے مسح نہیں کر سک رہے ہیں, اس میں بھی مسئلہ ہے کچھ, تو پھر کپڑے سے مسح کر لو. کپڑے سے مسح بھی نہیں کر سکتے تو پھر وہ زخم پہ چھوڑ دو. لیکن بازو کا جو حصہ ہے جو غیر زخمی ہے اس کو دھونا پڑے گا. تو آپ کا مسح ٹوٹ گیا, خفین کا مسح, تو اتنا حصہ تو دھونا ہے. وہ جو زخمی حصہ ہے وہ آپ کا, وہ 3 شرائط کے مطابق آپ کو دیکھنا ہے, اور پھر آپ اس میں دھونا, مسح کرنا ہے نہیں کرنا وہ دیکھیں گے. The expiration of the time period. ٹائم پیریڈ کا ایکسپائریشن, Unless based on reasonable likelihood, one fears harm to his feet due to extreme cold. ہاں. اب یہاں پر کیا ہوتا, خفین کا ٹائم ایکسپائر ہو گیا, حدث اندر آ جانا چاہیے عموماً, لیکن اگر ایک رخصت ہے, بتائے کیا رخصت ہے, اتنی ٹھنڈک ہے کہ انسان کو اب ڈر ہے کہ کہیں پیر کو کچھ نہ ہو جائے, کچھ خطرناک تکلیف ہو جائے, یا ضائع نہ ہو جائے, ہلاکت نہ ہو جائے, کچھ بھی. اب یہ بھی 3 شرائط کے مطابق ہی رہنا ہو, یا تو ظاہری ہے بات, بالکل آبویس بات ہے, یا تجربہ ہے پہلے سے آپ کا ایک, یا ایک ڈاکٹر جو متقی ہے اور وہ جانکار ہے اور مہارت والا ہے اور اسلام کا جانکار ہے, تھوڑے کچھ بیسک بنیادی مسائل کا, وہ آپ کو کہا نہیں بھائی آپ کو بہت سردی ہے, آپ نہیں پہن اتارنا نہیں. ان میں سے کوئی ایک اگر شرط واقع ہوئی آپ کے پاس پائی گئی تو پھر وہ اب خفین وقت ختم ہونے کے بعد بھی پیر پر رکھ سکتے, تو وہ اب خفین کے مسائل میں نہیں آتا. وہ اب جو نیکسٹ پڑھنے والے ہیں نا ہم, پٹی کے مسائل, وہ پٹی کے مسائل میں آ جاتا ہو. تو یہ گویا کہ پٹی بن گئی آپ کی, میڈیکیشن کی پٹی بن گئی. ہاں, تو آپ کا ہڈی ٹوٹ گئی ویسا, تو وہ پٹی پڑھنے والے ہیں ہم آگے جبائر, تو وہ ویسی بن جاتی. اور پٹی پہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آگے جو پڑھیں گے نیکسٹ چیپٹر میں کہ اس میں کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے. ٹھیک, لیکن آپ کو مسح تو کرنا ہے. ٹھیک, ہاں جی ہاں, تو پٹی میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں کیا مسائل ہے. تو وہ خفین جا کے وہ کیا بن جاتا, اگر ایسی قسم کی سچویشن آئی تو وہ پٹی کی وجہ بن جاتا. ٹھیک ہے, جبیرہ بولتے ہیں. ہاں وہی موسٹ آف 1 فٹ لیونگ, ہم بات کر لیے کہ ایک آدھے سے زیادہ ہمارا قدم اگر یہ قدم کے کمپارٹمنٹ میں سے اوپر کے کمپارٹمنٹ میں آ گیا, ہم اس کے باہر کی بات نہیں کر رہے, ہم یہ کمپارٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک کمپارٹمنٹ ہے, یہ ایک کمپارٹمنٹ ہے, یہ فٹ کا کمپارٹمنٹ ہے, یہ آپ کا شن کا کمپارٹمنٹ ہے. ٹھیک, ہڈی والا. پیر سے یہ کمپارٹمنٹ میں سے اگر یہ آدھے سے زیادہ پیر آپ کا کمپارٹمنٹ میں آ گیا, ہم بات کریں امدن اگر کر رہے ہیں تو آپ کی آدھے سے زیادہ آپ کی ایڑی, اگر غلطی سے چلتے چلتے ہو رہا تو آپ کا آدھے سے زیادہ پیر قدم اگر آ گیا تو جی ہاں, اگر اتنا حصہ اگر نکل گیا, ویسے تو مشکل ہے وہ نکلنا, بہت بڑا لینا پڑتا آپ کو, تو ہاں ہو سکتا اگر ایک نکل کے چھوڑ گیا بعد میں چھوڑ گیا مطلب تیزی سے بھاگ رہی, بھاگتے بھاگتے نکل کے بعد وقت چپل بھی یا جوتا کبھی نکل کے چھوٹ جاتا ہوں, پیچھے آتے واپس بھی. نہیں, چپل سے کیا ہے, خفین کی بات ہو رہی ہے. نہیں, خفین میں اگر کبھی چھوٹ گیا وہ مسئلہ ہوتا ہے, نہیں ٹھیک, نہیں رہنے دیجیے, بولنے دیجیے. حنفیہ ایسے مسائل میں ایکسپرٹ ہیں. تینوں جو کبھی نہیں ہوتا نا مسائل, وہ اس کو بولتے ہیں افتراضی مسائل بولتے ہیں, فرض. ہاں, ان لوگوں نے جب سوچے تھے وہ آج کا فائدہ ہو رہا. دوسرے مذاہب غصے میں آتے تھے ان کے اوپر. جی ہاں, تینوں مذاہب دوسرے تینوں مذاہب غصے میں آتے تھے, آپ یہ کیا کر رہے ہیں مذاق شریعت کا, کبھی ہوا ہی نہیں واقعہ, کیوں سوچ رہے اس کے بارے میں,
ہم پہلے سے ریڈی کر کے رکھ رہے ہیں فتوا دینے کے واسطے، کوئی آیا تو کیوں خراب غصے میں آ رہے ہیں؟ امام اعظم کون سے مسئلے کے جواب نہیں دے سکتے، ایک ایکسکلوڈ کرے. اچھا ہاں، نہیں وہ اس لیے ہے کہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں کہ اپنی رائے استعمال کرتے ہیں آپ، تو 3 مسائل ایسے ہم دیکھے ہیں، میں جو معلوم ہے اور بھی ہو سکتے، امام اعظم فرمایا مجھے نہیں پتا. اگر امام اعظم رائے سے بات کرنے والے ہوتے تو فرماتے تھے نہیں یہ ہے، یہ آپ کی کیونکہ تقوی ایسا ہے، پرہیزگاری ایسی ہے، آپ فرمایا میں خود کوشش کر لیا، پورا سر پھوڑ لیا، نہیں ملا میں. کا مکالمہ ہوا تھا مسجد نبوی شریف میں امام جعفر صادق کے بارے میں، اس سے ہوا تھا امام باقر سے ہوا. جی ہاں، کچھ روایتوں میں دونوں ہیں. کوئی الزام لگائے تھے آپ پر کہ امام نعمان بن ثابت جو اپنی مرضی سے رائے پیش کرتے، ایک سوال پوچھے تو جواب کی جو ہے اتنا درست فرمائے کہ جب آپ کو جو ستائش بھی کرے تھے اس کا. جی ہاں، پہلا سوال یہ تھا کہ کیا پیشاب اور منی دونوں میں سے سب سے زیادہ نام پر کیا ہے؟ پیشاب ہے. تو امام اعظم فرمائے اگر میری اپنی رائے ہوتی تو میں پیشاب کو غسل کرنے کو کہتا تھا. تو امام شافعی کے پاس منی پاک ہے معلوم. اچھا جی ہاں، جی اس طرح سے 3 سوال آئے تھے. جی ہاں، اس میں ایک خف کا بھی تھا. اچھا امام شافعی کے پاس اگر وہ پاک ہے تو مطلب اگر کوئی انسان حالت ناپاکی میں آ جائے تو اس کے غسل کا پھر احکام کیا ہے؟ نہیں، غسل کا حکم لگتا، لیکن وہ جو منی ہے اگر وہ کپڑوں پہ لگا ہوا ہے نماز ہوتی؟ حنفیہ کے پاس نہیں ہوتی، وہ ناپاک ہے. شافعی کا بس ہو جاتا، پاک ہے بس. یہی مسئلہ جو منی کا فرمائے بھئی کسی غیر مقلد یا دیوبندی کے سامنے بول دیے تو وہ تو اپنے آپ کی برابری بڑوں سے کرنے کا ہوتا ہے. وہ تو دیکھو ہم تو پاک ہیں، ہم تو پرسوں اس طرح سے چھوٹا سا واقعہ پیش آنا تھا مسجد میں موجود جگہ پہ اور پینے کا پانی رکھا ہوا ہے. تو ایک شخص آیا اور وہاں کے مسواک کر کر کھلی کر دیا. تو میں بولا بھائی وہ پینے کا پانی ہے، تھوکنے کی جگہ نہیں بنتی، سمجھے کو کھلی کرنے کی جگہ ہے، وہ تو پانی پینے کی جگہ ہے. وہ کہنے لگا تھوک تو پاکی رکھا نا. ٹھیک ہے بھائی پاک رہتا، لیکن ایک مکروہ تنزیہی بھی تو ہو جاتا. پھر لوگوں کو جو چیز سے متنفر کرنے والی اشیاء ہوتے. غسل کیوں ہے سنت جمعے پہ ہم پڑھے؟ نہیں، غسل سنت ہے، فرض نہیں ہے نا جمعے کے لیے. کیوں ہے؟ احرام عرفہ میں جا رہے تو وہاں پہ دیکھیں ہم کہ سنت ہے. کیوں؟ ہاں کیوں خوشبو لگانا کیوں سنت ہے؟ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے، کیا ہے بولیے؟ نہیں، یہ بھی ہے کہ صاف صفائی، اگر آپ صاف ستھرے ہیں، آپ کے پاس سے بو نہیں آتی. اور آپ کے جو بازو حضرات ہیں، کیونکہ آپ جانے والے ہیں مجمع میں، صحیح ہے، جمعہ ہو کہ عرفہ ہو، آپ جانے والے ہیں ایک مجمع میں لوگوں کے، اور وہاں پر دوسرے حضرات کو آپ سے اذیت نہیں پہنچنا. جیسا کہ ابھی بھائی بولے انہوں کی کتاب میں غلیظ زیور، تو اس میں اتنا غلیظ واقعہ لکھا ہو گیا ایک سیکنڈ ناپاک چیز کو چاٹنے سے پاک ہو جاتا، اور اس طرح کی احمقانہ. دیکھیے نہیں احمقانہ نہیں ہے. میں آپ کو عرض کروں، آپ جو کتاب کا نام لیے، نہیں وہ کون سی فقہی کتاب ہے؟ کیا ہے وہ؟ نہیں، یہاں پہ ہم فقہ کی بات کر رہے، عقیدے کی بات نہیں کر رہے، یہاں پہ فقہ کی بات ہو رہی. آپ جو بولے، میں اس سے پہلے آپ وہ ہم جو بات کیے تھے غسل کس سے نہیں ٹوٹتا، پیچھے پلٹائیے. غسل کس سے نہیں ٹوٹتے پہ ایک بات آئی، وہاں پہ لکھی ہوئی ہے. امام شروع بلالی کون ہے؟ 400 سال پرانے ہیں، جس کو امام شامی کون ہے؟ فتاوی شامی والے صاحب، امام محمد امین ابن عابدین ان کا نام، ابن عابدین الشامی. کون ہے؟ چھوٹے موٹے آدمی ہیں. آج حنفیہ تقریباً امام ابن عابدین الشامی، فتاوی شامی جس کو بولتے ہیں رد المختار، وہ کتاب ہماری ایک ریفرنس ہے حنفی فقہ کی. امام ابن عابدین الشامی، یہ امام شروع بلالی کو فرما رہے ہیں. امام شروع بلالی ان سے اوپر پہلے کے ہیں. یہ نور الرضا ہے، یہ بھی ان کی ہے نور الرضا. وہ کتاب بھی آپ کی ہی ہے، یہ کتاب بھی، یہ چھوٹی کتاب ہے، یہ تھوڑی بڑی ہے. امام حسن بن عمار شروع بلالی ہے آپ کا نام. آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام شروع بلالی کیا ہے؟ فقیہ النفس. فقیہ النفس کا مطلب اتنا فقہ میں اتنی عبور حاصل ہو گیا، اتنی مہارت حاصل ہو گئی کہ اب ضرورت نہیں غور و فکر کرنے کی، کھٹ بول کے فتویٰ بغیر سوچے اور صحیح، ایسی کیفیت ہو گئی امام شروع بلالی کی.
رحمہ اللہ تعالیٰ. تو یہ امام شرما ایک چھوٹے آدمی ہے کوئی. ہاں یہ کتاب نور النظام پڑھائی جاتی ہے دروس میں, درس نظامی میں, معلوم ہے آپ کو, نام سنے ہوں گے نا آپ یہ نور النظام. امام شروع ملالی کی وہ کتاب میں کیا فرما رہے, نواقض کس سے نہیں ہوتا غسل, پڑھیے وہ چوتھا والا پوائنٹ اور پانچواں پیچھے دلائی. نہیں غسل کے مسائل میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, مسئلہ نہیں ہے آپ جو بولے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک کوئی خاص فرقے کا نہیں ہے جو آپ بات فرمائیں, یہ حنفیہ کا خاصہ ہے, وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو, جس کی وجہ سے دوسرے مذاہب ہم پر تانا فرماتے ہیں. جی ہاں, تو یہ باتیں کیوں لکھے آپ جو ابھی فرمائے, یہ دوسرے مذاہب فرمائشوں ہے حنفیہ کو. جی بھائی, غسل از ناٹ نیسری آفٹر دا فالوئنگ. یہ والا پوائنٹ پڑھیے, لاسٹ فورتھ والا پوائنٹ. اب آپ کیا بولیں گے, اب آپ بولیں گے توبہ توبہ ہی بولیں گے. صحیح ہے, ایک نارمل انسان کے واسطے یہ, میں اس سے پہلے بات میں آپ دیکھے تھے بھائی ہمارے انصاری بھائی, اس سے پہلے آپ جب بات کر رہا تھا اس پہ, یہ جب آیا تھا یہ پوائنٹ میں بات کیا تھا اس پہ, یہ گفتگو طویل گفتگو کیا تھا کہ فقہا افتراضی مسائل, جیسے ہم ابھی آپ بات کریں بھائی واقعہ نہیں ہوا کیوں بول رہے ہیں آپ ان کو, یہ وہی ہے, وہی کیا بولتے ہیں, وہی گروپ میں سے ہے, یہ وہی کلاسیفیکیشن میں سے ہے کہ جو کبھی ہوتا نہیں اکثر, لیکن لوگ کرنے والے بہت ہیں عجیب و غریب. جی ہاں, لوگ کچھ بھی کرنے والے ہیں, تو اس لیے فقہا کوشش کرتے کبھی کبھار ایسے مسائل. وہی چاہیے, وہی چاہیے, ٹھیک. تو یہ حنفی فقہا کرتے ہیں. تو خیر وہ جو بھی ہوں گا, تو ہم بات کیے تھے کہ حکم وقتہ ارشادی ہوتا. اگر آپ وہ درس میں جا کے دیکھیں گے قرآن, جب ہم وہ بات کر رہے تھے میں بتایا تھا, ایک حکم ارشادی ہوتا اور ایک حکم وصفی ہوتا. کیا ہوتا؟ ارشادی ہوتا اور دوسرا وصفی ہوتا. کیا ہے آج کل دو گروہ ایسے ہو گئے جو ایک دوسرے کے اوپر ڈاک کس طرح سے, ایک بار دیوبندی ایک بریلوی, وہ لوگوں کے مسائل میں پبلک جو ہے پریشان رہے سے. اچھا, اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں سب سمجھنے کے لیے, ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں یہ سب سمجھنے کے لیے. تو ارشادی ہوتا ایک حکم وصفی ہوتا. ارشادی مطلب ہاں پریسکرپٹیو بولیں گے کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو, حکم دینے کے ایسا کرو. ایک ہوتا حکم وصفی ڈسکرپٹیو, ایک پریسکرپٹیو ہے ایک ڈسکرپٹیو ہے. ڈسکرپٹیو میں کیا ہوتا, کوئی چیز واقع ہوئی, کوئی چیز واقع ہو گئی, کیا کرنا, انہوں بولتے ایسا ہوا تھا ایسا کرنا. ایسا کرنا نہیں بولتے, پہلے وہ واقعہ پیش کرو نہیں بولتے, وہ ہو گیا کچھ تو کیا ہوتا, کیا حکم ہے, فقہی مسئلہ کیا ہے, یہ نہیں بول رہے کہ وہ کرو پہلے. جیسے ہم بات کریں غسل ٹوٹنے کے مسائل میں, استمنا کس کو بولتے ہیں, استمنا میسٹربیشن, کیا بولتے ہیں, مشدنی بولتے ہیں اردو میں. اس کا حکم کیا ہے, غسل ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا, ٹوٹ جاتا. تو وہ کیا ہے, وہ وصفی میں ہے. وہ ہم یہ نہیں بول رہے کہ کر کے توڑو, ہم بول رہے اگر کوئی شخص ایسا یہ حرام عمل کیا تو اس کا غسل ٹوٹ جاتا. ہم آگے روزے پڑھنے والے ہیں, روزہ کفارہ ہوتا نہیں ہوتا, بات ہوگی اس پر, نہیں ہوتا کفارہ استمنا کرنے والے پر, ٹھیک. کیوں ہوتا وہ جب بات کریں گے ہم. تو ہم یہ کیوں بتا رہے استمنا کرو بتا رہے نہیں, ہم بتا رہے ہم فقہ پڑھ رہے. تو جب کوئی واقعہ ایسا پیش کیا, کوئی یہ کر دیا, اللہ اس کو معاف فرمائے, حرام عمل کر دیا, تو کیا حکم ہے, فقہی مسئلہ کیا ہے, تو وصفی مسئلہ ہم بولیں گے اٹ از ڈسکرائبنگ واٹ از دا رولنگ. ارشادی میں کیا ہوتا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ بتاتے ہیں, کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے, آپ کو یہ عمل کرنا چاہیے. یہ آپ کو ملے گا تصوف کی کتابوں میں. ارشادی مسئلہ آپ کو ملتا تصوف کی کتابوں میں. جی ہاں, ارشادی مطلب یہ کرو, وصفی مطلب یہ ہو گیا تو کیا حکم ہے, ہاں یہ کرو نہیں, اس میں ایسا ہو گیا تو یہ مسئلہ ہے بھائی,
یہ ہے فقہ. اس میں پہلے بتایا جا رہا کہ یہ کرو. ہاں ارشادی میں بتایا جاتا ہے کہ یہ پہلے یہ کرو. تو یہ جو ہم ابھی دیکھیں کہ اگر جانور سے کوئی جماع کر لیا تو غسل نہیں ٹوٹتا، تو وہ ارشادی حکم ہے یا وصفی ہے؟ وصفی ہے کہ کوئی اگر ایسا کر دیا تو یہ مسئلہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کرو، ارشادی حکم نہیں ہو رہا کہ نہیں آپ کو یہ کرے تو ایسا آپ کرو، ایسا نہیں کہہ رہے. ٹھیک، میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی. یہ کیونکہ فقہ کا سکوپ ہے. لیکن جو میں بحث دیور کی بات کیا تھا کہ زبان سے چاٹنے پہ انہوں جو صاحب کتاب لکھے کہ پاک ہو جاتا ہوں، تو اب اس پہ جو ہاتھ صاف کر کے زبان گندی کر، وہی وہ وصفی ہے. ایسا کرو نہیں بولے، کرو بولے نا، نہیں کرنے سے ایسا ہو جاتا. وہی وہاں پر کیا ایسا کہا جا رہا کہ ایسا کرو؟ نہیں، فقہ میں ایسا نہیں بتاتے. وصفی ہے، ایسا اگر کیے تو پاکی حاصل ہو جاتی. کیوں ہے؟ وہ چھوٹا بچہ ہے، ماں کا دودھ پی رہا، کبھی خے کر دیتا؟ اگر خے منہ بھر ہوئی تو کیا ہوتا؟ بچہ اور جاتا. چھوٹا بچہ ہے تو کیا وضو کریں گا؟ لیکن آپ صحیح بات بولے، لیکن اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ جو چیز وضو توڑتی وہ ناپاک ہوتی. تو اگر منہ بھر خے سے کم ہے، وہ خے اگر آپ کے ہاتھ پر لگ گئی، چھوٹا بچہ، میرا بچہ میرے یہاں گود میں خے کر دی میری بچی، تو کیا وہ ناپاک ہے یا پاک ہے؟ ابھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ بچے کی منہ بھر ہے یا نہیں ہے. اگر منہ بھر سے کم ہے تو کیا ہے؟ اور کم ہے پاک ہے. پاک ہے تو آپ وہ خے آپ کے کپڑوں پر لگی ہوئی ہے، اس سے آپ نماز پڑھ سکتے، کریکٹ. لیکن اگر منہ بھر یا منہ بھر سے زیادہ ہے تو پھر وہ ناپاک ہے. آپ کو اس کا ازالہ کرنا ہے، اس کو ریموو کرنا ہے. ہاں جی ہاں، نجاست غلیظہ میں سے آئیں گا، وہ خفیفہ غلیظہ. تو وہ مسئلہ اس لیے بیان کیا گیا وہاں پر کہ اگر بچہ دودھ پیتے پیتے خے کر دیا اور انہیں خود چاٹ لیا تو کیا الگ سے پانی دھونے کی ضرورت ہے ہم کو؟ نہیں، بچہ خود چاٹ لیا اپنے آپ سے، پاکی حاصل ہو گئی. اگر الٹی اس کی ہے جیسا صاحب کتاب لکھی ہے زبان سے چاٹنے کے بعد تو اپنی خود کی زبان تو گندی ہو رہی، اس میں اپنی خود کی زبان لکھا ہوا ہے وہاں پہ. جی اب اس سے چٹوائیں. بچہ اگر چاٹ لیا وہ ہے مسئلہ. ہم یہ نہیں بول رہے کہ بچے کو چٹواؤ، اکثر ہوتا ہے ایسا کہ بچہ خود سے کر لیتا، ہم اس کو روکنا چاہیے، صحیح بات ہے. لیکن ایسا ہو جاتا تو کیا وہ پاکی حاصل ہوئی نہیں ہوئی؟ بس وہی بتانا چاہ رہے ہیں وہاں پر یہ بتانا نہیں چاہ رہے کہ وہ کرو، بچے کو چٹواؤ گندگی، یہ نہیں ہوتا. صحیح ہے، بات سمجھ میں کیا عرض کر رہا ہوں. جی ہاں ٹھیک، ختم کر دیں گے. کیا ہے آخر میں؟ آخر میں یہ ہے اس کے جو مسا ہو سکتا ہے لیکن کسی چیزوں پر مسا نہیں ہو سکتا. It is not valid to wipe a turban, cap, face veil اور gloves. جی ہاں، امام شریف پہ مسا سرکار فرمائے تھے حدیث ہے، تو وہ حنابلہ ان کی حجت بناتے ہیں. ہمارے پاس امام شریف امام پر مسا نہیں کرتے، نہ ہی ہم کیا بولتے ٹوپی پر کرتے، نہ ہم حجاب نقاب پر کرتے، نہ ہم گلوز پر، حفاظ پر، دستانے پر کرتے. اس پر کسی پر بھی مسا نہیں کرتے، صرف اور صرف اس پر خفین پر کریں گے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ اگلی